مطلب وہ اتنے دنوں سے لاہور میں تھی۔ حمدان خان نے حیرانگی سے کہا تھا۔ اس وقت صبح کے تقریباً 8 بجنے والے تھے۔ سب حویلی والے ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے۔ زاویان خان صبیہ بیگم کے روم میں ان کے ساتھ تھا، جبکہ حور ابھی تک اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی اور عمائرہ حالے کے روم میں سو رہی تھی۔ رات کو حالے اسے اپنے روم میں لے گئی تھی۔ ریحان خان کے علاوہ بڑی حویلی والے بھی خان حویلی میں ہی رک گئے تھے اور وہ بھی اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر سب کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ڈائننگ ٹیبل پر آئم کو سب عمارہ کے بارے میں بتا رہا تھا کہ وہ اتنے سالوں سے کہاں پر تھی۔ عمائرہ اس وقت کہاں ہے؟ آغا جان نے ادھر ادھر دیکھتے بے تابی سے پوچھا تھا۔ آغا جان، وہ میرے کمرے میں سو رہی ہے، حالے نے آہستہ آواز میں جواب دیا تھا۔ وہ ابھی تک سو رہی ہے؟ کیا اسے حویلی کے رولز کا نہیں پتہ؟ حمدان خان نے شوشہ چھوڑا تھا۔ تم جتنے رولز کے پابند ہو ہمیں وہ بھی پتہ ہے، اس لیے چپ کر کے اپنے ناشتے پر توجہ دو۔ بچی تھکی ہوئی ہے، تھوڑی آرام کر لے گی تو کوئی قیامت نہیں آئے گی۔ اور خبردار، اگر تم نے میری بیٹی کو بالکل بھی تنگ کیا تو۔ واصف خان نے حمدان خان کو جھڑکا تھا۔ میرے ساتھ ہمیشہ ناانصافی ہوتی ہے، اگر میں ڈائننگ ٹیبل پر لیٹ آؤں تو واقعی میں حویلی میں قیامت آ جاتی ہے، حمدان خان نے بڑبڑاتے کہا تھا۔ خان حویلی میں سب 8 بجے سے پہلے ڈائننگ روم میں آ جاتے تھے۔ حمدان خان ہی جلدی آنے میں قائلی کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس کی آغا جان اور واصف خان سے اچھی خاصی عزت افزائی بھی ہوتی تھی۔ لالا بھابی کیسی ہے اب؟ گل بانو نے واصف خان کی طرف دیکھتے صبیہ بیگم کے بارے میں استفسار کیا تھا۔ پہلے سے بہتر ہے، زاویان ہے اس کے پاس، رات کو ڈاکٹر نے چیک اپ کیا تھا اور ابھی دوبارہ ڈاکٹر چیک کرنے آیا ہوا ہے، واصف خان نے نرمی سے جواب دیا تھا۔ بس تایا جان، مجھے لگتا ہے رات کو آپ کے بیٹے نے آپ کے روم سے نکال دیا تھا، اس لیے آج صبح آپ گیسٹ روم سے نکلے تھے۔ حمدان خان نے دانتوں کی نمائش کرتے واصف خان کو چھیڑا تھا۔ حمدان خان کی بات سن کر پانی پیتے واصف خان کو اچھو لگا تھا۔ انہوں نے شدید گھولیوں سے حمدان خان کو نوازا تھا، جو بھرپور انداز میں ڈیٹو کی طرح دانتوں کی نمائش کرتا انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی، میں خود گیسٹ روم میں سویا تھا تاکہ زاویان اپنی ماں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر سکے، ویسے بھی وہ کافی دنوں بعد حویلی آیا تھا، واصف خان نے حمدان خان کو گھوٹتے دانت پیس کر کہا تھا۔ حمدان خان نے واصف خان کی طرف سائیڈ مسکراہٹ اور اچھال کر آنکھیں مٹکائی تھیں، جیسے کہنا چاہتا ہو جو مرضی کہہ لیں تایا جان، میں سچائی جانتا ہوں۔ واصف خان نے بھی اسے گھور کر دیکھا تھا، ان کی آنکھوں میں وارننگ تھی، جیسے کہنا چاہتا ہوں اگر ایک لفظ بھی اور کہا تو یہ تمہارا خان حویلی میں آخری دن ہوگا۔ واصف خان کی آنکھوں میں لکھی تحریر کو پڑھ کر حمدان خان خاموشی سے سر جھٹک کر ناشتہ کرنے لگا۔ ڈاکٹر، انہیں ابھی تک ہوش کیوں نہیں آیا؟ زاویان خان نے پریشانی سے ڈاکٹر سے صبیہ بیگم کے بارے میں استفسار کیا۔ ڈاکٹر صبیہ بیگم کو چیک کر رہا تھا، وہ رات کو بھی صبیہ بیگم کو چیک کر کے انہیں انجیکشن لگا کر گیا تھا، لیکن صبح بھی احتیاطی طور پر انہیں چیک کرنے آیا تھا۔ فکر نہ کریں مسٹر خان، انہیں جلد ہی ہوش آ جائے گا، میں نے انجیکشن دے دیا، تقریباً 1.5 گھنٹے بعد انہیں ہوش آ جائے گا، ڈاکٹر واج نے زاویان خان کی طرف دیکھتے پروفیشنل انداز میں کہا تھا۔ ڈاکٹر واج خان حویلی کے فیملی ڈاکٹر تھے، صبیہ بیگم کا علاج وہی کر رہے تھے۔ ڈاکٹر، کوئی پریشانی والی بات تو نہیں ہے؟ زاویان خان نے دوبارہ پوچھا تھا۔ نہیں مسٹر خان، پریشانی والی کوئی بات نہیں، بلکہ مسز خان ریکور کر رہی ہیں، مجھے ڈر تھا کہ کہیں عمائرہ کے واپس آنے پر ان کے ذہن پر زیادہ دباؤ نہ پڑے اور دوبارہ صدمے میں نہ چلی جائیں، لیکن ان کے دماغ نے بہت اچھا رسپانس دیا ہے، انہیں دورہ نہیں پڑا، بس بے ہوش ہوئی تھیں، جو کہ ان کی صحت یابی کی طرف پہلا قدم تھا، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ بہت جلد یہ مکمل طور پر PTSD سے ریکور ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر واج نے ہلکی سی مسکراہٹ ساتھ پروفیشنل انداز میں پوری بات بتائی تھی۔ ڈاکٹر کے الفاظوں کو سن کر زاویان خان مطمئن ہوا تھا۔ ٹھیک ہے مسٹر زاویان خان، میں چلتا ہوں، آپ انہیں 3 دن بعد ہاسپٹل ضرور لے کر آئیے گا تاکہ ہم ان کا پراپر چیک اپ کر سکیں، اور اگر کوئی ایمرجنسی ہو تو فوراً بلا لیجیے۔ ڈاکٹر واج زاویان خان سے ہاتھ ملاتے ہدایت دے کر روم سے باہر چلے گئے تھے۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد زاویان خان کافی دیر خاموش نگاہوں سے صبیہ بیگم کو دیکھتا رہا اور پھر ان کے ماتھے کو عقیدت سے چوم کر ان کے اوپر بلینکٹ ٹھیک کر کے ان کے کمرے سے نکل گیا۔ زاویان خان اپنی ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اپنے روم کی طرف جا رہا تھا، لیکن عمائرہ کو سیڑھیوں کے پاس کھڑے اپنی انگلیاں مروڑتے دیکھ اپنے قدموں کا رخ اس کی طرف موڑ گیا۔ عمائرہ کی پشت زاویان خان کی طرف تھی، اس لیے عمائرہ زاویان خان کو نہ دیکھ پائی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ زاویان خان نے عمائرہ کے پیچھے کھڑے ہو کر اپنی روبدار آواز میں کہا تھا۔ اچانک اپنے پیچھے کسی کی آواز سن کر عمائرہ نے اچھلتے پیچھے کی طرف قدم اٹھائے تھے۔ زاویان خان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا، اگر زاویان خان اسے اپنی طرف نہ کھینچتا تو وہ سیڑھیوں سے گر جاتی۔ عمائرہ نے ہڑبڑاتے زاویان خان کے کندھوں پر ہاتھ رکھے تھے۔ عمائرہ اپنی پھیلی آنکھوں سے زاویان خان کی طرف دیکھا تھا، زاویان خان بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، سبز آنکھوں کا زبردست تصادم ہوا تھا۔ یہاں پر کیا کر رہی تھی؟ زاویان خان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے دوبارہ پوچھا تھا۔ اس کی آواز پر عمائرہ ہوش میں آتی جھٹ سے اس سے دور ہوئی تھی۔ تمہیں تمیز نہیں ہے؟ ایسے پیچھے سے کوئی ڈراتا ہے کیا؟ اگر میں سیڑھیوں سے گر جاتی تو؟ عمائرہ نے غصے سے کہا تھا۔ زاویان خان سے جواب دینے کے بجائے خاموش رہا۔ زاویان خان کی نظر اس کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی۔ عمائرہ نے وائٹ کلر کی پٹھانی فراک پہنی تھی، فراک پر کلرفل دھاگوں کا کام ہوا تھا۔ حالے بیڈ پر عمائرہ کے لیے کپڑے نکال کر روم سے باہر گئی تھی۔ حالے نے کپڑوں کے ساتھ دوپٹہ بھی رکھا تھا، لیکن عمائرہ نے اسے لینے کی زحمت نہیں کی تھی۔ دوپٹہ کہاں ہے تمہارا؟ زاویان خان نے سخت لہجے میں پوچھا تھا۔ کیوں بتاؤں؟ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، عمائرہ ایٹیٹیوڈ سے کہتی نیچے جانے کے لیے سیڑھیوں کی طرف مڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ نیچے اترتی، زاویان خان ایک جست میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ کھینچتا حالے کے کمرے کی طرف لے جانے لگا تھا۔ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ مجھے ہاتھ چھوڑو میرا۔
ہمائرہ نے اس کے ہاتھ پر ناخن چبوتے کہا تھا۔ زبیان خان اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتا حالے کے روم میں داخل ہوا تھا۔ اس کی نظر بیڈ پر پڑے دوپٹے پر گئی تھی۔ دوپٹہ لو سر پر۔ زبیان خان نے دوپٹے کی طرف اشارہ کرتے سخت پتریلے لہجے میں کہا تھا، نہیں لینا میں نے، مجھ سے نہیں سنبھالا جاتا۔ ہمائرہ نے سینے پر ہاتھ باندھ کر منہ دوسری طرف کر کے غصے سے کہا تھا، یہ خان حویلی ہے، ملک ہاؤس نہیں، جہاں تم دوپٹے کے بغیر ایسے ہی دندناتی پھرو گی۔ یہاں پر سب لڑکیاں دوپٹہ لیتی ہیں، تمہیں بھی لینا پڑے گا۔ زبیان خان نے اسے بازو سے دبوچ کر اپنے مقابل کرتے دھاڑا تھا۔ اس کے دھاڑنے پر ہمائرہ نے سہمتے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ مجھ سے دوپٹہ نہیں سنبھالا جاتا، مجھے عادت نہیں ہے، ہمائرہ نے زبیان خان کی آنکھوں میں دیکھ کر برائی آواز میں کہا تھا۔ اس کی سبز خوبصورت آنکھوں میں نمی کی لکیر دوڑی تھی۔ اس کی آنکھوں کو نام ہوتا دیکھ زبیان کا غصہ جھٹ سے جھاگ کی طرح بیٹھا تھا۔ آہستہ آہستہ ہو جائے گی، لینے کی کوشش کیا کرو۔ اس دفعہ زبیان خان نے نرمی سے کہہ کر اس کا بازو چھوڑ کر بیڈ سے دوپٹہ اٹھا کر اس کے سر پر اڑایا تھا۔ ہمائرہ اس کے ہاتھ دور جھٹکتی کو دوپٹہ لینے لگی اور ناک چڑھا کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ زبیان خان اس کی ایٹیٹیوڈ پر آئی برو اچکا کر لمبے لمبے ڈاک بھرتا اس تک پہنچا۔ اس کا ہاتھ پکڑ اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ تم بار بار میرا ہاتھ کیوں پکڑتے ہو؟ مجھے سخت نفرت ہے تم سے، ہاتھ چھوڑو میرا۔ ہمائرہ نے اسے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے اسے کہا تھا، چھڑا سکتی ہو تو چھڑا لو، میں تو ہمیشہ ہاتھ پکڑوں گا۔ زبیان خان نے ایک لمحے کے لیے پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے چیلنجنگ انداز میں کہا تھا۔ اس کے الفاظوں اور اس پر تضاد اپنے چہرے کے قریب جھکنے پر ہمائرہ کا دل بے ساختہ دھڑکا تھا۔ زبیان خان دوبارہ اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کرتا اسے نیچے ڈائننگ روم کی طرف لے جانے لگا۔ ڈائننگ روم میں پہنچتے ہی زبیان خان نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ میرا بچہ، آغا جان ہمائرہ کو دیکھتے ہی اپنی سیٹ سے کھڑے ہو کے اس کی طرف بڑھے تھے۔ واصف خان بھی ہمائرہ کی طرف پاس پہنچے تھے۔ آغا خان کو اپنی طرف آتا دیکھ ہمائرہ جلدی سے ان کے قریب پہنچتی، ان کے سینے سے لگتی زور زور سے لگنے لگی تھی۔ ہمائرہ کو روتے دیکھ سب پریشانی سے اپنی سیٹوں سے کھڑے ہوئے تھے، جبکہ آغا جان اور واصف خان کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ ہمائرہ بچے کیا ہوا، ایسے کیوں رو رہی ہو؟ آغا جان نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ ہمائرہ میری جان کیا ہوا؟ واصف خان نے بھی آگے بڑھ کر ہمائرہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے پوچھا تھا۔ زبیان خان ہمائرہ کو اچانک سے روتے دیکھ حیران ہوا تھا۔ ہمارا دل بیٹھا جا رہا ہے، بچے ہمیں بتاؤ کیا ہوا ہے، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ آغا جان نے ہمائرہ کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر بہت نرمی سے پوچھا تھا۔ ان کے چہرے پر پریشانی کا عنصر واضح تھا۔ اس نے بہت زیادہ ڈانٹا۔ ہمائرہ نے زبیان خان کی طرف اشارہ کرتے ہچکیوں کے ساتھ روتے کہا تھا۔ ہمائرہ کہنے کی دیر تھی کہ سب نے حیران کن نظروں سے زبیان خان کی طرف دیکھا تھا۔ واصف خان کا چہرہ ایک پل میں غصے سے سرخ ہوا تھا۔ خان کیا کہا ہے تم نے ہمارہ کو؟ واصف خان نے غصے سے زبیان خان کی طرف دیکھ کر پوچھا تھا۔ زبیان خان بے یقین نگاہوں سے ہمائرہ کی طرف دیکھ رہا تھا، جو سب کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر روتی اس پر جھوٹے الزام لگا رہی تھی۔ آغا جان نے اس نے مجھ پر شاؤٹ کیا۔ میں نے اس سے کہا مجھے سب کے پاس جانا ہے، مجھے بتا دو سب کہاں ہیں۔ تم مجھ سے کہتے تم اندھی ہو، نظر نہیں آتا کیا؟ اگر دوبارہ مجھ سے بات کی تو حویلی سے نکال دوں گا۔ ہمائرہ نے آغا جان کی طرف دیکھ کر مصنوعی معصومیت سے آنکھیں پٹپٹا کر آنکھوں کے درمیان کہا تھا۔ آغا جان نے اس کی خود کو آغا جان کہنے پر نثار ہوتے اسے دوبارہ اپنے سینے سے لگائے گا اور گھور کر زبیان خان کو دیکھا تھا۔ خان خبردار، اگر تم نے میری بچی کو کچھ کہا تو میں بھول جاؤں گا کہ تم میرے لاڈلے پوتے ہو۔ آغا جان نے زبیان خان کو سخت نگاہوں سے گھورتے دانت پیستے کہا تھا۔ زبیان خان نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر ہمائرہ کی طرف آئی برو اچکا کر دیکھا تھا، جو منٹوں میں ہی پوری حویلی والوں کو اس کے خلاف کر چکی تھی۔ زبیان بیٹا، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، تم نے آتے ہی ہمائرہ کو ڈانٹنا شروع کر دیا، اتنی مشکلوں سے تو وہ ہمیں واپس ملی اور تم نے اس سے رلا دیا۔ گل بانو نے زبیان خان کو شکوہ کناں نگاہوں سے دیکھتے کہا تھا۔ زبیان خان کو کٹہرے میں کھڑا ہوتا دیکھ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے زائم خان اور رمضان خان نے اپنی ہنسی پر بمشکل قابو کیا تھا۔ زبیان خان سب کو ایک نظر دیکھتا تھا، سر جھٹک کر ڈائننگ ٹیبل پر اپنی چیئر کی طرف بڑھا تھا۔ ایسا پہلی دفعہ ہوا تھا خان حویلی میں کہ آغا جان اور واصف خان نے زبیان خان کو ڈانٹا ہو اور گل بانو نے اس سے کوئی شکوہ کیا ہو۔ میری جان، تم نے بالکل نہیں رونا، اگر یہ دوبارہ تمہیں کچھ کہے تو فوراً مجھے بتانا، ٹھیک ہے؟ واصف خان نے ہمائرہ کے ماتھے کو عقیدت سے چومتے کہا تھا۔ ہمائرہ نے اپنے آنسو صاف کرتے معصومیت سے سر ہاں میں ہلایا تھا۔ اب دیکھو ہری آنکھوں والے جن، میں تمہارا جینا کیسے آرام کرتی ہوں۔ ہمائرہ نے اپنی مسکراہٹ دباتے دل میں سوچا تھا اور واصف خان کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی تھی۔ بابا آرام سے چلیں، شامیر نے حیدر ملک کو سہارا دیتے کہا تھا۔ وہ لوگ ابھی ہاسپٹل سے آئے تھے۔ شامیر حیدر ملک کو سہارا دے کر انہیں گھر کے اندر کی طرف لے جا رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں شامیر، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حیدر ملک نے نرمی سے کہا تھا۔ مجھے پتہ ہے آپ کتنے ٹھیک ہیں، شامیر نے نروٹے پن سے کہا تھا۔ فضا ملک اور عروہ بھی ان کے پیچھے ہی تھیں۔ اب آپ نے بیڈ سے بالکل بھی نہیں اٹھنا، شامیر نے حیدر ملک کو احتیاط سے بیڈ پر لٹاتے کہا تھا۔ شامیر، میں ٹھیک ہوں بیٹا، حیدر ملک نے دوبارہ اپنا ہر بار کہے جانے والا جملہ دہرایا تھا۔ بابا اللہ آپ کو ہمیشہ ٹھیک ہی رکھے، لیکن احتیاط ضروری ہے۔ مام پلیز آپ انہیں بیڈ سے نہیں اٹھنے دینا۔ شامیر نے فضا ملک کا ہاتھ پکڑ کر حیدر ملک کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ شامیر، میری تو یہ بالکل بھی نہیں مانتے، پہلے تو ہمائرہ تھی، لڑ جھگڑ کے انہیں میڈیسن کھلا دیتی تھی، لیکن اب فضا ملک نے اداسی سے کہتے اپنا جملہ ادھورا چھوڑا تھا۔ ہمائرہ کے ذکر پر سب کے چہرے اداس ہوئے تھے اور وہ کی آنکھوں میں تیزی سے آنسو ٹھہرے تھے۔ وہ ہمائرہ کو بہت زیادہ مس کر رہی تھی۔ ہمائرہ نہیں ہے تو کیا ہوا، ہم ہیں نا، اس سے آپ اور میں
اب سے آپ اور میں بابا کی میڈیسن کا خیال رکھیں گے اور میڈیسن کھلانے کے بہانے ہم ان سے اگلے پچھلے سارے بدلے لیں گے۔ شامیر نے افسردہ ماحول کو لائٹ کرنے کے لیے شرارتی انداز میں کہا تھا، حالانکہ وہ خود عمائرہ کی یاد میں گھل رہا تھا۔ شامیر کے انداز پر حیدر ملک کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ عروہ بیٹا، تم نے اپنی دادو کو بتا دیا کہ تم ہمارے ساتھ ہو؟ حیدر ملک نے عروہ کی طرف دیکھ کر پریشانی سے پوچھا تھا۔ اس کی دادی اس کے لاپتہ ہونے کے ساتھ ساتھ کشمیر میں جو کچھ بھی ہوا تھا اس سے بے خبر تھی۔ جی انکل، میں نے کال کر دی تھی، عروہ نے اپنے ہاتھ میں پکڑے موبائل کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ اسے ہاسپٹل میں دلاور خان نے اس کا موبائل واپس کر دیا تھا۔ اس نے موبائل ملتے ہی اپنی کال لاگ چیک کی تھی اور اس کے لاپتہ ہونے کے دوران کسی مخصوص نمبر سے کال تو نہیں آئی، لیکن یہ دیکھ کر اس کا دل مزید اداس ہو گیا تھا کہ حیدر ملک اور شامیر کے علاوہ کسی نے بھی کال نہیں کی تھی۔ انہیں تو پتہ بھی نہیں ہوگا میں کتنی بڑی مصیبت میں تھی۔ میں نے پچھلے دنوں کیا کیا فیس کیا، وہ تو امریکہ میں اپنی دنیا میں مگن ہوں گے۔ عروہ نے سر جھٹک کر استہزائیہ انداز میں سوچا تھا۔ انکل، ہم عمائرہ سے کب ملیں گے؟ مجھے اس کی بہت یاد آ رہی ہے، عروہ نے حیدر ملک کی طرف دیکھ کر بھرائی آواز میں کہا تھا۔ مجھے بھی عمائرہ سے ملنا ہے، فضا ملک نے بھی فوراً سے کہا تھا۔ ہم لاہور جانے سے پہلے عمائرہ سے ضرور ملیں گے، آپ لوگ ریلیکس رہیں۔ حیدر ملک نے عروہ اور فضا ملک کی طرف دیکھ کر نرمی سے کہا تھا کہ ہمارا جانا ضروری ہے، ہم بھی یہیں رک جاتے ہیں نا عمائرہ کے پاس۔ فضا ملک نے التجائی انداز میں کہا تھا۔ نہیں بیگم، یہ مناسب نہیں، لاہور میں ہمارا سب کچھ ہے، ہم اچانک کشمیر میں شفٹ نہیں ہو سکتے۔ فکر نہ کرو، ہم عمائرہ سے ملتے رہا کریں گے۔ حیدر ملک نے فضا ملک کا ہاتھ پکڑ کر بہت نرمی سے کہا تھا۔ ریحان خان اپنے آفس میں چیئر کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں بند کر کے بیٹھا تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار حور کے کہ مبارک ہو خان لفظ گھوم رہے تھے۔ وہ اپنی سوچ میں گم تھا جب اس کے آفس کا ڈور ناک ہوا۔ ڈور کے ناک ہونے کی آواز پر ریحان خان ہوش میں آتا کام ہن کہہ کر سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ دلاور خان دروازہ کھول کر آفس میں داخل ہوا تھا۔ دلاور خان کو دیکھ کر ریحان خان تھوڑا حیران ہوا تھا۔ خیریت ہے دلاور؟ ریحان خان نے اسے یہاں آنے کی وجہ پوچھی تھی۔ سر، آپ کو کچھ انفارم کرنا تھا، دلاور خان نے ریحان خان کے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے کہا تھا۔ بولو، میں سن رہا ہوں۔ ریحان خان اس کی طرف مکمل طور پر متوجہ ہوا تھا۔ سر، کل رات ہم نے بڑی حویلی کے پاس سے ایک شخص کو پکڑا ہے۔ وہ بڑی حویلی کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاید اسے اندازہ تھا کہ رات وقت بڑی حویلی میں کوئی نہیں۔ تفتیش کے بعد پتہ چلا کہ اسے خان حویلی کے ارد گرد بھی دیکھا گیا ہے۔ دلاور خان نے ریحان خان کی طرف دیکھ کر سنجیدگی سے کہا تھا۔ واٹ؟ اس کی ہمت کیسے ہوئی بڑی حویلی میں گھسنے کی کوشش کرنے کی، اور یہ تم مجھے اب بتا رہے ہو؟ ریحان خان نے ٹیبل پر ہاتھ مارتے اسے کہا تھا۔ سر، کل رات آپ کا نکاح تھا، ہم نے مداخلت کرنا ضروری نہیں سمجھا، اس لیے زاویان سر کے کہنے پر ہم نے اس آدمی کو آپ کے ڈیرے کے بیسمنٹ میں رکھا ہے۔ اسے پوچھ تاچھ بھی کی ہے لیکن وہ اپنی زبان نہیں کھول رہا۔ دلاور خان نے ریحان خان کو اسے ہوتے دیکھ تفصیل سے کہا تھا۔ اس کے تو اگلے پچھلے بھی منہ کھولیں گے۔ ریحان خان نے ٹیبل پر ہاتھ مارتے پتھریلے لہجے میں کہا تھا۔ کس نے پکڑا تھا اسے کل رات بڑی حویلی کے پاس سے؟ ریحان خان نے اچانک کچھ یاد آنے پر دلاور خان سے پوچھا تھا۔ سر، ہمارے ہی آدمیوں نے پکڑا تھا، زاویان سر کے کہنے پر ہم نے بڑی حویلی پر بھی نظر رکھی ہوئی تھی۔ دلاور خان نے ریحان خان کی آنکھوں میں دیکھتے جواب دیا تھا۔ اور شیر خان کہاں ہے؟ یہ کام اس کا ہے، وہ کہاں دفع ہوا پڑا ہے؟ ریحان خان نے جھنجلاتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر کہا تھا۔ سر، وہ ہنی مون پر گیا ہے اپنی تیسری بیوی کے ساتھ۔ ریحان خان کے شیر خان کا پوچھنے پر دلاور خان نے استہزائیہ انداز میں کہا تھا۔ اس نے تیسری شادی کب کی؟ ریحان خان نے دلاور خان کی طرف دیکھ کر آئی بروج کہا کر پوچھا تھا۔ ایک ہفتہ پہلے کی ہے سر، دلاور خان نے آفس میں نظر دوڑاتے جواب دیا تھا۔ اسے کہنا اگر اپنی تینوں بیویوں کو بیوہ نہیں کرنا چاہتا تو جلد از جلد واپس آئے۔ ریحان خان نے دلاور خان کی آنکھوں میں دیکھتے سخت لہجے میں کہا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے آفس میں خاموشی چھائی تھی۔ ریحان خان اضطرابی کیفیت میں اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لیتے ہوئے دلاور خان کی طرف دیکھا جو اپنے فون میں کچھ چیک کر رہا تھا۔ ایک وہ شیر خان ہے جو 3 شادیاں کر چکا ہے، حالانکہ اس کی پہلی دونوں بیویاں بھی زندہ ہیں۔ تم بھی کر لو دوسری شادی، کب تک ایسے رہو گے؟ ریحان خان نے دلاور خان کی طرف دیکھتے پوچھا تھا۔ بابا، شیر خان کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور رہی میری بات تو میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، میں اور حارث ایک دوسرے کے لیے کافی ہیں۔ دلاور خان نے ریحان خان کی طرف دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ ریحان خان نے اس کی آنکھوں میں امٹنے والے قرب کو بخوبی نوٹ کیا تھا۔ کتنی دفعہ کہا ہے دلاور، مجھے سر نہ کہا کرو، ریحان کہہ کے کہا کرو، تم ہمارے ملازم نہیں دوست ہو۔ ریحان خان نے دلاور خان کو گھورتے کہا تھا۔ ریحان خان کی بات پر دلاور دلکشی سے مسکرایا تھا۔ چلو چلیں۔ تھوڑی دیر بعد ریحان نے ٹیبل سے گاڑی کی چابیاں اٹھاتے کھڑے ہو کر کہا تھا۔ کہاں؟ دلاور نے چونکتے پوچھا تھا۔ ڈیرے پر کوئی ریحان خان کی حویلی میں گھسنے کی کوشش کرے اور ریحان خان اس پر ہاتھ بھی صاف نہ کرے، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ ریحان خان نے دلاور خان کی طرف دیکھتے استہزائیہ انداز میں کہا تھا۔ اس کی آنکھیں چمکی تھی۔ اس کے انداز پر دلاور خان سر نفی میں ہلاتا اٹھا تھا۔ عمائرہ آلے کے کمرے میں بیٹھی اپنے ذاتی دشمن پلس گرین آنکھوں والے جن کی ضرورت کو یاد کر کے مزے لے رہی تھی۔ مزہ ہی آ گیا، کیسی خون شام نگاہوں سے دیکھ رہا تھا مجھے۔ واہ عمائرہ، یہ ہوئی نا عمائرہ حیدر۔ یہ سوچتے ہی عمائرہ نے قرب سے آنکھیں مون لی تھی۔ کیا ستم ظریفی ہے جس شخص نے باپ بن کر پالا، اس کے لیے اب میں لے پالک بن چکی ہوں۔ یہ سوچتے ہی عمائرہ کی آنکھوں سے آنسو لکیروں کی صورت بہنے لگے اور وہ ہاتھوں میں چہرے چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ پڑی۔ زاویان خان جو اسے ڈائننگ روم میں لگے تماشے کا حساب لینے آیا تھا، روم کے دروازے پر کھڑے اس کی خود گوئی سن کر کچھ سوچتے ہوئے واپس مڑ گیا۔ خجستہ، اس نے لاؤنج میں آ کر بلند آواز میں ملازمہ کو آواز دی۔ اس کی آواز پر خجستہ بوتل کے جن کی طرح آز رہی تھی۔ جی خان سائیں، خجستہ نے نظریں جھکائے کہا تھا۔ زاویان نے اس کی طرف دیکھے بنا ہی اگنیاں لہجے میں کہا۔
عمائرہ خان کا کمرہ اگلے 1 گھنٹے میں میرے پورشن میں سیٹ ہو جانا چاہیے، زبیان خان حکم دیتا وہاں سے اوپر اپنے روم کی طرف نکلتا چلا گیا تھا۔ حالے جو اپنی اسائنمنٹ کمرے میں بھول گئی تھی وہ لینے واپس اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ جیسے ہی اس کی نظر ہوتی ہے عمائرہ پر پڑی تو دہل گئی۔ عمائرہ کیا ہوا، آپ کو ایسے کیوں رو رہی ہو، کیا ہوا ہے؟ حالے نے اس کا جائزہ لیتے ہوئے استفسار کیا تھا۔ عمائرہ جو اتنی دور سے حیدر ملک اور اپنے بچپن کی باتوں کو یاد کر کر کے آنسو بہا رہی تھی، اس نے حالے کو پریشان ہوتے دیکھ بے دردی سے اپنے آنسو رگڑ ڈالے اور بچوں کی طرح اونٹ کر لٹکا لیے۔ مجھے اپنے بابا یاد آ رہے تھے، عمائرہ نے روندی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ حالے جو اسے دیکھ رہی تھی ٹھٹک کر اس کے ملکوتی حسن میں جیسے کھو گئی تھی، بھیگی پلکوں پر آنسو اٹکے ہوئے تھے، آنسوؤں سے لبریز سبز خوبصورت آنکھیں خوبصورتی کا الگ ہی نظارہ پیش کر رہی تھی۔ رونے کی وجہ سے گلابی رخسار اور شدت گریہ سے سرخ ہوئے تھے۔ سب سے پہلی بات، ہم سب ہیں آپ کے ساتھ، ان حسین آنکھوں سے آنسو مت بہائیں، حالے نے اس کے پلکوں پر اٹکے آنسو صاف کرتے نرمی سے کہا۔ اور دوسرا یہ کہ میرا دل چاہ رہا ہے کاش میں لڑکا ہوتی، حالہ نے اپنی دوسری بات شرارتی انداز میں کہی تھی۔ عمائرہ نے چنبے سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اوہ ہو، اس لیے کہہ رہی ہوں، آپ کس قدر حسین ہیں، کشمیر کا سارا حسن جیسے آپ میں سمٹ آیا ہو۔ ویسے بھائی لڑکا ہوتی تو آپ پر ڈورے ڈالتی نا۔ حالے کے شرارتی انداز پر عمائرہ کی ہنسی نکلی تھی۔ حالے یہ خوبصورت منظر دیکھ کر بولی، دیٹس لائک اے گڈ گرل، ہنستی رہا کریں، بہت اچھی لگتی ہیں۔ اسی اثناء میں خجستہ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ بی بی جی آ جاؤں؟ چونکہ دروازہ کھلا تھا اس لیے ذرا سب جاتے ہوئے اندر آنے کی اجازت چاہیے۔ آ جاؤ بھائی، تمہیں کب سے اجازت کی ضرورت پڑنے لگی ہے، حالے خجستہ کو دیکھ کر بولی۔ خجستہ نے جھجکتے ہوئے عمائرہ کی طرف دیکھا۔ عمائرہ نے خوبصورت سی اسمائل پاس کی تو خجستہ نے نارمل ہوتے ہوئے کہا، بی بی جی آپ اپنا سامان دے دیں، خان سائیں کی پورشن میں سیٹ کرنا ہے۔ عمائرہ نے سوالیہ نگاہوں سے حالے کو دیکھا جو حیرانگی کے غوطوں میں تھی۔ خجستہ کیا بول رہی تھی؟ حالے نے پوچھا۔ بی بی جی خان سائی کا حکم ہے، عمائرہ بی بی کا سامان ان کے پورشن میں سیٹ کروا دیا جائے۔ خجستہ نے حالے کی طرف دیکھ کر تفصیلاً بیان کیا تھا۔ یہ سنتے ہی حالے کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ ان کی آواز پر عمائرہ کی طرف دیکھا اور کہا، میں کالج سے لیٹ ہو رہی ہوں، سوری، آپ سے واپسی پر ملاقات ہوتی ہے۔ اور یہ جا وہ جا، اسے پتہ تھا عمار کا ہونے والا ہے۔ یہ سوچتے حالے انجوائے کرنے والے انداز میں چلتی ہوئی باہر کی طرف بڑھی۔ عمائرہ نے خجستہ کی طرف متوجہ ہوتے پوچھا، کون سے خان سائیں؟ حالانکہ اسے اندازہ تھا اس کی چھٹی اس کہہ رہی تھی، پھر بھی پوچھ لیا۔ وہ جی زبیان خان سائیں، خجستہ نے جھجکتے ہوئے جواب دیا تھا۔ یہ سن کر عمائرہ آگ بگولا ہو کر بولی، کہاں ہے وہ ڈریگن؟ اس ڈریگن کا پورشن آگ نہ لگا دوں اس کے پورشن کو اپنے؟ اب عمائرہ نے بیڈ سے کھڑے ہوتے خود کلامی کی تھی۔ خجستہ اس کے منہ سے زبیان خان کے لیے ڈریگن کا لفظ سنتی اپنی جگہ پر اٹھ لی تھی۔ بی بی جی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ خان سائیں کو کیسے الفاظ بول رہی ہیں؟ اگر انہوں نے سن لیا تو ویلی میں کوہرام برپا ہو جائے گا۔ خجستہ نے دہل سے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا۔ عمائرہ اسے خون شام نگاہوں سے گھورا تھا۔ بتاؤ مجھے کس طرف ہے اس کا پورشن؟ عمائرہ نے خجستہ سے دانت پیستے ہوئے پوچھا تھا۔ بی بی جی تیسرا پورشن ان کا ہی ہے، لیکن یوں آپ کا جانا شاید مناسب نہیں۔ خجستہ نے زبیان خان کے پورشن کا بتانے کے ساتھ اسے وارن بھی کرنا چاہتا، لیکن عمائرہ نے اس کی سنے بغیر اپنے قدم باہر کی جانب بڑھا دیا۔ عمائرہ غصے سے تیز قدموں سے بڑھتی ہوئی سیڑھیاں چڑھتی اوپر کی طرف جانے لگی۔ اس کے دھڑا دھڑ سیڑھیاں چڑھنے پر لاؤنج میں بیٹھی آسیہ بیگم، امینہ بیگم اور آغا جان پریشان ہوئے، لیکن وہ سب کو اپنے بے تحاشا غصے میں نظر انداز کرتی تیسرے پورشن کی طرف بڑھی تھی۔ گل بانو جو ملازموں کو ہدایت دے رہی تھی پریشان ہوئی، لیکن پھر کچھ سوچتے ہوئے مسکرا کر اپنا کام کرنے لگی۔ عمائرہ نے جیسے ہی زبیان خان کے پورشن کے داخلی دروازے کو کھولنے کے لیے ہینڈل پہ ہاتھ رکھا تو کچھ عجیب محسوس ہوا، لیکن دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ اندھیرے میں ڈوبا پورشن اس کے قدم رکھنے پر روشنیوں میں نہا گیا تھا۔ عمائرہ ایک لمحے کے لیے اسٹل ہوئی۔ یہ پورشن پوری خان حویلی سے ڈفرینٹ تھا۔ پورشن اتنا بہت جدید طرز پر بنا ہوا، وسیع، منفرد اور شاندار تھا کہ عمائرہ غصے میں بھی ایک لمحے کے لیے اسٹل ہوئی، لیکن سامنے لگی زبیان خان کی بڑی تصویر پر نظر پڑتے اس کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے تھے۔ وہ شیرنی کی طرح ادھر ادھر دیکھتے سوچنے لگی کہ جن ہوگا کہاں، اس کا خون جلانے والا جلاد آخر کس بل میں چھپا ہے۔ وہ لاؤنج سے ہوتی ہوئی ایک کمرے کا دروازہ دھڑام سے کھولتی اندر داخل ہوئی، لیکن سامنے کے منظر پر نظر پڑتی آنکھیں پھاڑ اپنے منہ پر ہاتھ رکھے اور آواز دبا گئی۔ زبیان خان شرٹلیس اپنے وسیع کمرے کے گلاس ونڈو کے قریب کھڑا، ایک ہاتھ پینٹ پاکٹ میں ڈالے فون کان سے لگائے کسی سے مدھم آواز میں بات کر رہا تھا۔ اس کی طرف بالکل متوجہ نہ ہوا۔ عمائرہ اس کی کسرتی باڈی دیکھ اپنی سانسیں تک روک چکی تھی، اور اس پر تضاد اس کی گردن پہ بنے ٹیٹو پر نظر پڑتے ہی خوف سے اس کی روح پرواز کرنے والی تھی۔ اسے اپنے سامنے کھڑا شخص کوئی دیو ہیکل یا ریسلر لگ رہا تھا جو لمحہ کسی کی بھی جان فنا کر دے۔ زبیان خان جو شاید اس کی موجودگی سے باخبر تھا، اپنی بات مکمل کرتے جیسے ہی پلٹنے لگا، عمائرہ جو سانسیں روکے اسے دیکھ رہی تھی الٹے قدم بھاگنے کے ارادے میں تھی، لیکن اس کی آواز پر وہیں اسٹل ہوئی۔ رکو! زبیان خان کی آواز اس کے کانوں میں ٹکرائی تھی۔ یہ کوئی جن ہے کیا؟ عمائرہ نہ چاہتے ہوئے بھی بڑبڑاتے ہوئے پلٹی تھی۔ ہاں جن نہیں ہوں، یہ کہتے ہوئے زبیان خان نے اپنی پینٹ میں ہاتھ ڈالتے عمائرہ کی طرف قدم بڑھائے۔ اسے اپنی طرف آتے دیکھ وہ جو غصہ کرنے آئی تھی اس کی ساری ہوا ٹائٹ ہو گئی تھی، آنکھیں بھی ساکت اور سانس سے بھی ایسے روک لیں جیسے دوبارہ سانس نہ لینے کا ارادہ ہو۔ زبیان خان کے سلکی بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، گرین آنکھیں جو خوبصورتی اور جاؤ جمال میں اپنی مثال آپ تھی عمائرہ پر ٹکی ہوئی تھی۔ اس کی نظروں کی تپش سے عمائرہ کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ عمائرہ نے دوبارہ تھوک نکلتے اس کی باڈی پر نظر دوڑائی تھی جو اس کے خیال میں ایسی تھی جیسے وہ بندے کھا کر سوتا ہو۔
جائزہ مکمل ہو گیا یا کچھ ادھورا ہے؟ اس کی اپنی سانسیں روک لینے پر زاویان خان نے ایک آئی برو اٹھاتے ہوئے پوچھا تھا۔ ادھورا ہے؟ عمائرہ نے آتن بڑبڑاتے ہوئے اپنی سانسیں بحال کی اور اپنے ازلی اعتماد میں آتے غصے سے انگلی اٹھاتے سے پوچھا، تم ہوتے کون ہو مجھے اپنے پوشن میں سامان رکھنے کے لیے کہنے والے؟ تو سیکھ کر لو، سامان سیٹ کرنا خجستہ کا کام ہے اور کہا بھی اسی کو ہے۔ بائی دا وے، زاویان خان نے اس کے اولیے کا گہری نظروں سے جائزہ لیتے کہا، چہرہ سادہ سپاٹ تھا لیکن عین کے جیسے پرسکون تھی۔ زاویان نے اپنی بات کہتے اس کی طرف ایک قدم بڑھایا تو عمائرہ بے دھیانی میں اس کے اتنے قریب تھی کہ ایک قدم بڑھانے پر اس کی انگلی زاویان خان کے فولادی سینے سے ٹچ ہو گئی۔ عمائرہ کی دھڑکنیں کانوں میں بجنے لگیں اور جسم کا سارا خون چہرے پر سمٹ آیا، آنکھیں ضرورت سے زیادہ پھیل گئی تھیں۔ اس کے ری ایکشن کو دیکھ زاویان خان پہلی مرتبہ مبہم سا مسکرایا تھا۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ عمائرہ جس کی آوازوں پر بجلیاں گر رہی تھیں اس کی مسکراہٹ پر بمشکل اپنی غیر ہوتی حالت کو سنبھالا اور اس کے سینے سے انگلی ہٹاتے کہا، جو میں ہوں۔ زاویان خان نے ایک ہاتھ پاکٹ سے نکالتے بال ماتھے سے پیچھے کی طرف کرتے کہا تھا۔ عمائرہ نے غصے سے مٹھیاں بھیجتے، فی الحال وہاں سے جانے، معافی ہے جانی۔ وہ ایک آخری کھا جانے والی نظر زاویان خان پر ڈالتی وہاں سے جانے کے لیے پلٹی تھی۔ اس کے پلٹتے ہی زاویان خان نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنی طرف مروڑا تھا۔ عمائرہ اس کے اچانک افتاد پر چیخ مارتی اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ اس کے خوف کے مارے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ زاویان خان ایک لمحے کے لیے ساکت ہوا تھا۔ خوبصورت گلابی حسین چہرہ جو رونے سے سرخ ہوا پڑا تھا، حسین گالوں پر پلکوں کا رقص اور سرخ قندھاری ہونٹوں کا کپاٹ زاویان خان کے پتھر جیسے دل کی بھی دھڑکنیں بڑھا گیا تھا۔ زاویان خان نے اس کے چہرے پر پھونک ماری تو عمائرہ نے بمشکل آنکھیں کھولی۔ سبز آنکھوں کے زبردست تصادم پر عمائرہ نے آنکھیں جھکا کر اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی جو کہ اس کے فولادی گرفت میں تھی۔ پہلے بھی کہا تھا تمہاری کوشش بیکار ہے ہاتھ چھڑانے کی، بجائے اپنی حالت پر توجہ دو۔ زاویان خان کے سنجیدگی صحن پر عمائرہ نے حیرت سے پہلے اس کی طرف دیکھا جس کی تاثرات خطرناک حد تک سرد تھے، پھر اپنی طرف غور کیا تو گھڑوں پانی پڑ گیا۔ دوپٹہ ندارد اور اس کی مرمری بدن کے خد و خال واضح ہو رہے تھے۔ سفید پٹھانی فراق میں اس کے نشیب افرازی اس حد تک واضح ہو رہے تھے کہ کسی بھی زائد کا ایمان ڈگمگا ڈالیں۔ چادر کہاں ہے تمہاری؟ میں نے تمہیں پہلے بھی وارن کیا تھا کہ تمہاری چادر سر سے نہ اترے۔ عمائرہ زاویان خان کی سرد آواز پر مزید خوفزدہ ہوئی تھی۔ عمائرہ شرمندگی کے تھا گہرائیوں میں جاتے ہوئے بولنے کی کوشش کرنے لگی تو اس کے لب پڑپڑا کر رہ گئے۔ زاویان نے اس کی غیر ہوتی حالت دیکھتے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ ہاتھ چھوڑتی عمائرہ نے اور دیکھا نہ تو اور سر پر دوڑ لگا دی اور واپس کمرے میں آ کر اپنی اتھل پتھل ہوتی سانسوں کو نارمل کرنے لگی جو کہ اس حد تک پھولی ہوئی تھی کہ ضبط سے اس کا چہرہ سرخ اور گردن کی رگیں تک پھول رہی تھی۔ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے عمائرہ نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ادھر ادھر نظر دوڑائی کہ چادر کہاں ہے، لیکن چادر کہیں بھی نظر آئی۔ وہ سوچتی ہوئی بولی، شاید غصے میں کہیں گرا دی تھی، مجھے عادت بھی تو نہیں ہے۔ اس نے معصومانہ چہرہ بناتے ہوئے ہونٹ نکالتے لٹکائے لیکن پھر غصے سے خود کلامی کی، اس جن کو بھی بس مجھ سے پرابلم ہے، خیر میری بلا سے، کہتے ہوئے واش روم کی طرف فریش ہونے چل دی۔ وہ جو ریان کی شدتوں کے بارش میں بھیگتے ہوئے اپنے آواز کھونے کی حد پر تھی، ریان کے جانے کے بعد اسی حالت میں آنکھیں میچے پڑی تھی، پتہ نہیں کب نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ صبح 4 بجے بیدار ہونے پر ذہن کے پردے پر رات کے سین لہرائے تو شرم کے مارے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ بے اختیار ہاتھ اپنی گردن پر سرسرایا، یا خدایا یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، اب میں کیا کروں گی، کیسے ابھی یہی بولا تھا کہ انگلی دانتوں تلے دبا لی اور ریان کے الفاظ ذہن میں گھومے، آغا جان یہ کیا کر دیا میرے ساتھ۔ روان سی ہوتے ہوئے انہیں خود کلامی کی اور ساتھ ہی اپنے وجود سے کمبل ہٹایا جو ریان خان جاتے ہوئے اس کی آنکھیں میچے ہوئے وجود پر ڈال کر ماتھے پر لب رکھ کر چلا گیا تھا۔ اپنی حالت دیکھتے ہوئے وہ شرم سے دوری ہو گئی تھی۔ ریان نے اتنی شدت سے اسے محسوس کیا تھا کہ اس کے ڈریس کی تباہ کاریاں دیکھتے وہ نے آنکھیں میچ لی۔ اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے اور واش روم کی طرف فریش ہونے کے لیے بڑھی۔ اس کا ذہن آنے والے وقت کے لیے ہراساں تھا لیکن ایک خیال آتے ہی اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ صبیہ بیگم کے کمرے میں اس وقت واصف خان ان کا ہاتھ تھامے ان کے بیڈ کے قریب بیٹھے تھے اور ان کا ہاتھ کبھی چومتے اور کبھی آنکھوں سے لگا کر محسوس کرتے۔ ان کی آنکھیں نم تھیں، وہ صبیہ بیگم کو دیکھ کر بہت تکلیف میں تھے۔ اچانک صبیہ بیگم کے ہاتھوں کی انگلیوں نے حرکت کی، واصف خان الرٹ ہوئے، انہوں نے محبت سے صبیہ بیگم کو ماتھے پر بوسہ دیا۔ صبیہ بیگم جو آہستہ آہستہ ہوش میں آ رہی تھی انہوں نے اپنی آنکھوں کھولنے کی کوشش کی لیکن اس کوشش میں ان کی پلکیں کپکپا رہی تھیں۔ واصف خان ان کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے ان کو پکارا، صبیہ صبیہ۔ صبیہ بیگم نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولیں، ان کی نظر سیدھی چھت سے ہوتے ہوئے واصف خان پر پڑی تو ان کا ذہن بیدار ہونے لگا۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے تو کھوئی کھوئی سی واصف خان کو دیکھے گی، پھر پرانے خیال آنے پر اچانک اٹھ بیٹھی اور کپکپاتے ہوئے واصف خان کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑتے کہا، کہاں ہے خان، میری بیٹی کہاں ہے؟ واصف خان نرمی سے انہیں اپنے ساتھ لگانے لگے تو وہ جھٹکے سے اٹھ گئی۔ نہ بتائیں خان، میں جا رہی ہوں اپنی بیٹی کے پاس۔ صبیہ بیگم نے لرزتے ہوئے کہا، رکو خانم، تمہاری بیٹی یہیں ہے، ریلیکس، میں اسے تمہارے پاس بلاتا ہوں، تم آرام سے بیٹھو۔ واصف خان انہیں پچکارتے ہوئے پیار سے بیڈ پر بٹھانے لگے۔ عمائرہ کے یہاں ہونے کی بات سن کر وہ ذرا پرسکون ہوئی پر اضطرابی انداز میں واصف خان سے کہا، ابھی بلائیں، مجھے ابھی اسی لیے لمحے عمائرہ سے ملنا ہے۔ واصف خان نے ان کی عجلت اور اس طرح دیکھتے ہوئے انٹرکام کی طرف قدم بڑھائے اور انٹرکام پر ہدایت دی کہ گل بانو سے کہو عمائرہ کو لے کر میرے روم میں آ جائے۔ پھر جلدی سے زاویان کو اپنے فون سے کال کی۔ زاویان نے اسی لمحے پک کرتے کہا، یس۔ واصف خان کا دل اس کی اتنی بے رخی پر خون ہوا تھا
پر قابو پاتے ہوئے بولا تمہاری مام کو ہوش آ گیا۔ یہ کہتے ہی واصف خان نے فون کاٹ دیا اور صفیہ بیگم کی طرف بڑھے۔ صفیہ ایسے نہ بیٹھو، ریلیکس ہو جاؤ، آ رہے ہیں سب۔ نہیں واصف، مجھے میری ہمارا چاہیے۔ ہاں ہمارا آ رہی ہے تمہارے پاس، ریلیکس ہو جاؤ۔ واصف خان ان کے پیچھے تکیہ سیٹ کرتے ہوئے بولی۔ اسی اسنا میں زاویان خان کمرے میں داخل ہوا تھا۔ مام، زاویان خان نے آگے بڑھتے ہوئے لب ان کے ماتھے پر رکھ کے عقیدت سے سینے لگایا اور ان کے ہاتھ پکڑ کر چومے۔ زاویان، ہمارا کو میرے پاس لے آؤ، صفیہ بیگم نے کپکپاتے ہوئے نئیف لہجے میں کہا تھا۔ زاویان خان نے واصف خان کی طرف دیکھا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوتے ہوئے گل بانو ہمارا کا ہاتھ پکڑے اندر داخل ہوئی تھی۔ ہمارا کو دیکھتے ہی صفیہ بیگم کے صبر کا دامن چھوٹا اور اس کی طرف بڑھنے ہی والی تھی کہ زاویان خان نے باہوں کے اظہار میں لے کر بولا، مام ریلیکس، وہ آ گئی ہے آپ کے پاس، اور ایک بازو سے سہارا دیتے ہمارا کو اشارہ کیا۔ ہمارا جو کھڑی تھی فوراً صفیہ بیگم کی طرف بڑھتے ان کے پاس آ کے بیٹھی۔ صفیہ بیگم جن کی آنکھوں سے ہمارا کو دیکھتے ہی ہزاروں قطار بے آواز آنسو بہہ رہے تھے، شدت سے ہمارا کا ماتھا چوما اور سینے میں بھیج لیا اور اتنی شدت سے رونے لگی۔ ہمارا کو ان سے ایک عجیب سی اپنائیت کی خوشبو آ رہی تھی، اس کی بھی آنکھیں بھیگ گئیں۔ زاویان خان جو یہ منظر دیکھ رہا تھا، ہمارا کو دیکھتے مبہم سا ایکسپریشن دیے۔ ہمارا جو کہ ڈریس چینج کر چکی تھی، چادر سر پر اچھی طرح اوڑھی ہوئی تھی۔ کافی دیر تک صفیہ بیگم اپنا درد آنسو کی صورت بہا کر کچھ پرسکون ہوئی تو انہوں نے ہمارا کو سینے سے ہٹا دیا، اس کا ماتھا پھر سے چوما اور اس کے ہاتھ پکڑتے اپنی آنکھوں سے لگا کر بولی، میری ملیحہ، میری جان سے پیاری بہن کی پرچھائی، میری جان تم پر قربان۔ صفیہ بیگم نے محبت سے ہمارا کی آنکھوں میں دیکھ کے کہا۔ ہمارا بھی محبت سے ایک دم دونوں بازو کھولتے ان کے گلے لگی تھی، پھر ہٹتے دونوں ہاتھوں سے ان کے آنسو صاف کیا اور کہنے لگی، آپ روئیں نہیں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اس پر صفیہ بیگم کی آنکھیں مزید شدت کریا سے سرخ ہوئی تھیں، لیکن ہمارا کو دیکھتے مسکراتے ہوئے دونوں ہاتھوں پشت سے اپنے دوبارہ سے بھیگ جانے والی آنکھوں کو صاف کیا۔ زاویان خان جو اپنی ماں کو تکلیف میں دیکھ کر قرب کی انتہا پر تھا کہ آگے بڑھ کے صفیہ بیگم کے سر پر لب رکھے اور ان کی چادر ٹھیک کی جو سر سے سرک گئی تھی اور کہا، ماما آپ ریلیکس ہو جائیں، ہمارا آپ کے پاس ہی رہے گی، اور انہیں سہارا دے کر سیدھا کیا۔ گل بانو آگے بڑھی اور ان کے ہاتھ پکڑتے بولی، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اب آپ پہلے سے بہتر ہیں بھابھی۔ اتنے میں زاویان بولا، مام میں چلتا ہوں، ایک ضروری میٹنگ ہے۔ زاویان یہ کہتے ہوئے آگے بڑھا اور اپنی مام کے آگے سر جھکایا۔ صفیہ بیگم نے زاویان خان کے سر پر لب رکھے اور دعا دی۔ ایسے میں زاویان نے آنکھیں اٹھائیں تو ہمارا کی آنکھوں سے ٹکرائیں، جو کھا جانے والی نظروں سے زاویان خان کو گھور رہی تھی۔ زاویان پیچھے ہٹتے ہوئے گل بانو سے پیار لینے کی غرض سے جھکا، پھر کمرے سے نکل آیا۔ باہر آتے ہوئے وہ بم سا مسکرایا۔ گزرتے وقت کو بھی حیرت ہوئی۔ آج کے دن میں زاویان خان 2 دفعہ مسکرایا، جو کہ شاید ہی مسکرایا ہو۔ ہالے جو کالج سے آنے کے بعد پریشانی میں کمرے میں ٹہلتے ہوئے سو رہی تھی، آخر وہ چڑیلوں کی شہزادی ڈائن ہے کون، وہ اور وہ کون ہے جو اسے ہمدردی میں بتا رہا ہے۔ یہ سوچتے سوچتے وہ اچھل پڑی، ارے یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، ہالے کبھی کتنی پاگل ہو تم، ہو سکتا ہے شایان خان نے تمہارے ساتھ کوئی مذاق کیا ہو۔ ہالے پاگل بے وقوف، وہ کیوں کرے گا ایسا، پر یا دیکھو ایسے کیسے ہو سکتا ہے، وہ مجھے چھوڑ کے کسی کے پیچھے جائے۔ ہالے آئینے میں خود سے سوال جواب کرتے ہوئے ہلکان ہو رہی تھی کہ اس کے ذہن میں آیا کیوں نہ اس شایان خان کے بچے سے ہی پوچھ لیا جائے۔ یہ سوچتے اس نے دوپٹہ ٹھیک سے لیا اور کمرے سے نکلتے ادھر ادھر دیکھتے احتیاط سے قدم اس کے کمرے کی طرف بڑھائے۔ بڑی احتیاط سے چھپتے چھپاتے جب وہ شایان خان کے کمرے کے باہر پہنچی، ایک دفعہ تو قدم اندر جانے سے انکاری ہوئے، لیکن اندر کی بے چینی کی وجہ سے سوال جواب تو کرنا تھا، اس لیے ہمت کر کے ہلکی سی دستک کی، لیکن جواب نہ دار۔ ہالے نے جھنجھلاتے ہوئے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو کمرہ کھلتا چلا گیا۔ اندر داخل ہوئی تو کمرے میں سائیڈ لیمپ آن تھا، بس باقی لائٹ آف۔ ہالے کو تب چڑھی، غصے میں لائٹ آن کیے بغیر اپنا دوپٹہ سنبھالتی بیڈ کی طرف بڑھی، جہاں شایان خان ناشتے میں بس ڈائننگ ٹیبل پر نام نہاد حاضری دینے کے بعد کمرے میں آتے شرٹ اتار کے پھینکتے ہی اوندے منہ گر کر سو گیا تھا اور ابھی تک سو رہا تھا۔ ہالے نے آگے ہوتے دیکھا، شایان خان گہری نیند میں تھا، بال ماتھے پر بکھرے تھے۔ ہالے نے بے اختیاری میں ہاتھ آگے بڑھا کر بال پیچھے کرنے چاہے، لیکن ایک دم سٹ پٹا کر پیچھے ہٹا گیا اور لمبے سانس لے کر خود کو حوصلہ دینے لگی۔ کم آن ہالے، شایان ہی ہے، تم کو کھا تھوڑی جائے گا، تم سے یہ انتظار نہیں ہو رہا تھا، تم ہی پوزیسو وائف بنی ہوئی تھی۔ وائف بولتے اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ شایان خان جو اس کے ہاتھ بڑھا کر پیچھے ہٹا لینے پر ہی اٹھ چکا تھا، خود سے سرگوشیاں کرتے دیکھ ہالے کو بے یقین نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ واقعی وہ اس کے کمرے میں، اس نے غور کیا، وہ واقعی اس کے کمرے میں تھی، وہ خواب میں نہیں تھا، یہ یقین ہوتے آنکھیں جھپکتے اس نے دوبارہ ہالے کی طرف دیکھا جو اپنی پھسلتا دوپٹہ سنبھالتے ایک دفعہ پھر اسی طرف متوجہ ہوئی۔ ہالے نے شایان خان کو جگانے کے لیے ہاتھ بڑھاتے کہا، شایان کے بچے۔ شایان نے اسی لمحے اس کا ہاتھ پکڑ کر ہالے کو کھینچا، وہ کٹی ڈال کی طرح اس کے سینے پر آ گئی۔ ہالے نے اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی، اس کی آنکھیں بند اور چیخ کے لیے واہ ہوتے لب دیکھتے شان برجست کسی اپنا ہاتھ اس کے لبوں پر رکھ چکا تھا۔ ہالے نے آنکھیں ضرورت سے زیادہ کھولتے شایان خان کو دیکھا، جو آنکھوں میں نیند کی خمارے لیے ہالے کو دیکھ دلکشی سے مسکرایا اور آنکھوں سے چیخنے سے منع کرتے ہوئے ہاتھ ہٹایا۔ ہالے نے پیچھے ہونے کی کوشش کی تو وہ اسے کمر سے زور سے بھینتے اس کی گردن میں منہ چھپاتے بولا، جانے شایان، تم کچھ کرنے دو تو بچے آئے نا۔ ہالے نے مزاحمت کرتے اس سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی تو اس نے مزید اس کی گردن میں منہ گھساتے سرگوشی کی، جانے من وائف ہی۔ اس کی خمار آلود آواز سنتے ہالے کے ہوش جو پہلے ہی اڑے تھے، مزید اس کا دل باہر آنے کو بے تاب ہوا تھا۔
اتنا ہی بولا تھا کہ شایان خان نے گردن سے منہ نکالتے اس کے چہرے پر پھونک ماری۔ آلے کی دھڑکنیں شایان خان کے سینے میں ادھم برپا کر رہی تھی اور نازک بدن حالات سے گزر جانے پر مجبور کر رہا تھا۔ میری جان جا رہے من شایان کی زندگی کچھ نہ بولنا، خود آئی ہو مجھے قرار دینے، روکنا مت، ایک لفظ مت نکالنا ورنہ ہر حد سے گزر جاؤں گا، تمہاری روح کی گہرائیوں میں اس طرح اتروں گا کہ تم خود کو دیکھنے سے بھی شرماؤ گی۔ آلے کی سٹی شایان خان کے الفاظ سنتے ہی گم ہو گئی تھی۔ شایان خان کے ہاتھ اس کی چادر میں الجھے تھے۔ اس نے پلٹتے آلے کو نیچے کرتے اس کی چادر ہسکی سے ریموو کی، اس کی گردن پر اپنے لب رکھے آلے کی گہری سانسیں ہوتے اس کے نشیب افراز میں تلاطم برپا کر رہی تھی اور شایان خان کے برداشت کی منازل کو آخری حد پر پہنچا رہی تھی۔ شایان خان نے نرمی سے اس کی گردن پر جنوں خیزیاں رقم کرتا جا بجا اپنے لبوں کا لمس بکھیرنے لگا، ہاتھ اس کی نازکی محسوس کرتے اس کی دھڑکنوں پر رینگنے لگے۔ آلے نے ضبط کی انتہاؤں پر پہنچتے بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں جکڑا تھا۔ شایان خان کے لب گردن سے نیچے کا سفر کرتے آلے کو تڑپانے کا سبب بن رہے تھے۔ اس کا تڑپنا محسوس کر کے شایان خان نے اپنا جسم مس کیا تو آلے کی سسکی نکلتے آنکھ کے زور سے نیچے ہونٹ بھیج گئی۔ شایان نے اس کے سینے کے ابھاروں پر اپنے چٹانی سینے کا دباؤ ڈالتے اس کے چہرے پر پھونک ماری اور بولا، آنکھیں کھولو آلے، ابھی تو میں نے شروع بھی نہیں کیا۔ آلے نے گہری سانس بھرتے آنکھیں کھولی تو کماری آنکھوں سے چلک رہی تھی۔ شایان کی آنکھیں شدت جذبات سے سرخ ہو چکی تھیں۔ آلے نے کچھ کہنے کے لیے پھر سے لب کھولے تو شایان نے جھک کر اس کی تھوڑی پر اپنے دانت گاڑے۔ آلے کی سسکی سے شایان خان کا دل جوانی کے پرزور تقاضوں پر بیٹھنے لگا تھا۔ شایان خان نے اس کی گردن پر لب رکھے اور بیوٹی بون پر دانت گاڑے۔ سر اٹھا کر پھر سے آلے کو دیکھا تو وہ گہری سانسیں بھرتے پھر سے کچھ کہنے کے لیے لب واہ کرنے لگی تو شایان بولا، ہونٹ کھولے تو سانسیں پی جاؤں گا، اور تمہیں پتہ اگر میری سانسیں تمہاری سانسوں سے ملی، تمہاری سانسیں میرے اندر اتری تو۔ شایان خان برداشت کی حالت کو چھوتے ہوئے اپنی نازک آلے کو اور اپنی جان ایک کر دے گا، میری جان صرف محسوس کرنے دو، کہتے ہوئے اس کے ہونٹوں کے سائڈ پر اپنی شدت رقم کرنے لگا۔ میری جان، تم تو سراپا نشہ ہو، بن پیے بہک رہا ہوں، تمہیں محسوس تو ہو رہا ہے نا؟ شایان نے شدت سے اس کی ٹانگوں کو اپنی ٹانگوں میں جکڑتے ہوئے کہا تو آلے کی سانسیں رک گئیں۔ ایک ہاتھ اس کے جسم کی خوبصورتی کو چھونے لگا تو لب کبھی گردن اور کبھی چہرے کے نقوش کو چومتے بے خود ہوتے شایان حال میں گم ہو رہا تھا، آلے میں گم ہو رہا تھا۔ آلے آنکھیں بند کی اس کی شدت سے حتیں بحال ہو رہی تھی۔ شایان پیچھے ہوتے آلے کا رخ موڑا اور اس کی ریشمی بالوں کی خوشبو اپنے اندر اتارتا مدہوش ہوا، اس کے بال سائڈ پر کرتے اس کی سائڈ گردن کو چومتے پچھلے فراق کے گہرے گلے سے نظر آتی اس کی دودھیا کمر پر اپنے لب رکھنے لگا، اس کی بیک پر لب بائٹ بناتے شایان خان نے آلے کی غیر ہوتی حالت کو دیکھتے سائڈ پہ ہوتا الٹا لیٹ گیا۔ جاؤ زندگی، ورنہ آج جان سے جاؤ گی، شایان خان نے بھاری آواز میں کہا تھا۔ آلے یہ سنتے ہی بے ترتیب سانسوں کو سنبھالتی اپنا دوپٹہ لیتے بیڈ سے اٹھتے اپنا جوتا ہاتھ میں پکڑتی بھاگی۔ اس نے دروازے سے نکلتے ایک نظر شایان خان کی بننا پشت پر ڈالی جو اپنے ہاتھوں کا مکہ بیڈ پر مارتے ہوئے کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ آلے نے بغیر سننے کی کوشش کی دوڑ لگا دی۔ شایان خان شدت سے اب سے بیڈ پر مکے برسا رہا تھا۔ آلے کے جانے کے بعد اٹھا اور بڑبڑایا، اب تو رخصتی ہو کے رہے گی، بھلے یہ ساری دنیا ظالم سماج میں بدل جائے، ان ظالموں کو ترس بھی نہیں آتا، اتنے گبرو جوانی ضائع ہو رہی ہے۔ بڑبڑاتے ہوئے اٹھا اور واش روم میں گھستے دھاڑ سے دروازہ بند کر گیا۔ آلے جو راہداری میں اپنا دوپٹہ ٹھیک سے اوڑھتے چپل اڑس رہی تھی، دھاڑ کی آواز پر دہل گئی اور اپنے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ کمرے میں آتے ہی دروازہ بند کر لیا، ڈریسنگ میں نظر آتے اپنے عکس پر پڑی تو خون چھلکاتے چہرے کو شرم کے مارے ہاتھوں سے ڈھانپ لیا۔ نیو اورلینز لوئزیانا، امریکہ کا وہ شہر جو بازار اور نائٹ لائف کے حوالے سے سب سے زیادہ مشہور ہے، اپنے بھرپور موسیقی اور شاندار کاکٹیلز کے لیے معروف ہے۔ اس وقت شہر کے مشہور بار دی کیروسل میں اپنی رات اپنے عروج پر تھی۔ لڑکیاں اپنے نہ ہونے والے لباسوں میں اور مرد ان لڑکیوں مگن ایک دوسرے میں مگن آرام مشروبات پی رہے تھے، ہر طرف موسیقی کا راج تھا اور جسم موسیقی پر رقص کر رہے تھے۔ وہیں پر دوسری طرف بار کاؤنٹر پر موجود پراسرار شخص جو دیکھنے میں ایک مضبوط چٹانی جسم جو کہ اس کے کہیں کے موجود سفید بالوں سے عمر کی نفی کر رہا تھا، ایسے چوڑے کندھے، چوڑا سینہ، بازوؤں کے ابھرے عضلات ہاتھوں میں موجود گلاس کو ہونٹوں تک لے جاتے اس حد تک ابھرے ہوئے کہ کوئی بھی دنگ رہ جاتا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ، وحشت اور کسی کو بھی نیست و نابود کرنے کا جنون دکھائی دیتا تھا۔ ہونٹوں پر شاطرانہ مسکراہٹ، گہری بلیک بیئرڈ جس میں کہیں کہیں چاندی کے تار کی طرح سفید بال نظر آتے۔ وہ کسی گہری سوچ میں مشغول تھا، یہ یوں کہو کسی ناپاک منصوبے کو تشکیل دینے میں مصروف تھا کہ اس کا موبائل رنگ ہوتا اس کی توجہ بھٹکا گیا۔ اس نے سر جھٹکتے بائیں ہاتھ سے موبائل نکالا تو ہاتھ میں موجود برانڈڈ گھڑی کی چمک سے کسی کی بھی آنکھیں خیرہ ہو جاتی۔ انتہائی مہنگا فون جو اس کی قدر و قیمت خود بتا رہا تھا۔ فون کان سے لگاتے اس نے برٹش ایکسنٹ میں کہا، ڈونٹ ڈے ویسٹ مائی ٹائم، کم ٹو دا پوائنٹ۔ انتہائی رعب سے کہے گئے لفظوں پر سننے والے کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چپکی، پھر حوصلہ کرتے ہوئے بولا، جے کے اچھی خبر ہے، تمہیں کشمیر آنا ہوگا۔ جواد کمال۔ یہ سنتے ہی وہ بار چیئر پر سیدھا ہوا اور
شاطرانہ سا اسمائل دیتے کہا، ویل ڈن، ناؤ ویٹ اینڈ واچ، جے کے از کمنگ بیک ٹو پاکستان۔ یہ کہتے اس نے فون کال کاٹ دی اور اس کی سرد وحشت بھری آنکھوں میں کسی کا سراپا لہرایا۔ شام کا وقت آسمان نارنجی رنگ میں ڈوبا ہوا تھا، ہلکی ہواؤں کے جھونکے درختوں کے پتوں کو ہلا رہے تھے۔ خان ملا کے وسیع لان میں زاویہ خان پر اعتماد کھڑا تھا، اس وقت شارٹ لیس تھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح چٹانوں سے سختی، لیکن آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اس کا چہرہ انتہائی متوازن اور دلکش تھا، جیسے قدرت نے ہر نقش کو بڑی باریکی اور نفاست سے تراشا ہو۔ اس کی سبز آنکھیں گہری اور پرسرار تھیں، جن سے ہمیشہ سنجیدگی اور وحشت چھلکتی تھی۔ وہ بہت کم بولتا تھا، مگر جب بولتا تھا اس کی باتوں میں وزن ہوتا تھا۔ اس کے چوڑے کندھے اور مضبوط سینہ اس کی مردانگی کی خاص کرتے تھے۔ اس کی ہر حرکت میں طاقت واضح تھی، اس کے سکس پیک کسی کو بھی لرزنے پر مجبور کر دیتے تھے۔ اس نے نظریں گھما کر اپنی بائیں طرف کھڑے اپنے حریف کو دیکھا، جو اس کے ساتھ دوڑنے کے لیے بےتاب تھا۔ اس کی آنکھوں میں جیتنے کی چمک تھی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ زاویہ خان کی تنہائی کا دوست، اس کا اسٹارم تھا۔ اسٹارم سائبیرین ٹائیگر تھا۔ اسٹارم بہت چھوٹا تھا جب وہ زاویہ خان کو ملا تھا۔ زاویہ خان نے اسے پالنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی تھی۔ اسٹارم سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے منفرد ٹائیگر تھا۔ اس کے سنہری بالوں پر گہری سیاہ دھاریاں تھیں، جو اسے مزید دلکش اور منفرد بنا دیتی۔ اس کی آنکھیں بڑی اور گہری تھیں، جن میں وحشت اور عظمت کی جھلک واضح نظر آتی تھی۔ زاویہ خان نے ایک ساتھ سانس چھوڑتے دلاور خان کی طرف دیکھا، جو ان سے تھوڑے فاصلے پر گن لیے کھڑا تھا۔ زاویہ خان کے دیکھنے کی دیر تھی کہ دلاور نے گن آسمان کی طرف کرتے فائر کیا۔ فائر کی آواز سنتے ہی زاویہ خان اور اس کے ساتھ کھڑا ٹائیگر دوڑنے لگا تھا۔ دونوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ دونوں کی رفتار ایسی تھی جو وہ دونوں ہواؤں سے باتیں کریں۔ وہ ایک دوسرے سے ہارنے کے لیے رضامند نظر نہیں آ رہے تھے۔ ایک زاویہ خان تھا جس کی ڈکشنری میں ہار لفظ تھا ہی نہیں، تو دوسرا اس کا اسٹارم تھا جس کی فطرت میں ہار قبول کرنا نہیں تھی۔ ان دونوں میں ایک اور بات تھی جو ان دونوں کو ایک دوسرے سے جوڑے رکھتی تھی، وہ تھی ان کی تنہائی پسند فطرت۔ وہ دونوں ہی جنگل کے بے تاج بادشاہ تھے۔ زاویہ خان نے اسٹارم کے لیے خان ولہ رہائشی علاقوں سے بہت دور بنوایا تھا۔ خان ولہ کے ارد گرد جہاں تک نظر جاتی وہاں تک یہ علاقہ زاویہ خان کی ملکیت میں تھا۔ اسٹارم کے رہنے کے لیے اس نے پورا بندوبست کیا ہوا تھا۔ اسٹارم زاویہ خان کی غیر موجودگی میں اس کے علاقے کی حفاظت کرتا تھا۔ اسٹارم خاموش طبیعت کا مالک تھا، لیکن دشمن کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں جنون سوار ہو جاتا تھا اور اسے روکنا مشکل ہو جاتا تھا۔ زاویہ خان کی بہت سی دشمن اسٹارم کی خوراک بن چکے تھے۔ زاویہ خان پوری پھرتی سے بھاگ رہا تھا، اس کے مضبوط قدموں کی دھمک خان ولہ کے میدان میں گونج رہی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ اس کے مسلز کھینچتے ایک پرکشش منظر پیش کر رہے تھے۔ اس کے چوڑے کندھے اور بازوؤں میں ایک عجیب سی طاقت دکھائی دیتی تھی، جو چونچوں کی اس کے سامنے بولتی بند کرنے کا سبب بنتی تھی۔ ٹائیگر بھی پوری قوت کے ساتھ دوڑ رہا ہوتا تھا۔ اس کی رفتار غیر معمولی تھی۔ وہ جنگل کا بادشاہ اور کوئی انسان اس کی رفتار سے مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن مقابل سے زاویہ خان تھا جسے ہرانا ناممکن تھا۔ دلاور نے تھوڑے فاصلے پر کھڑا بہت دلچسپی سے مقابلہ دیکھ رہا تھا۔ اس کے لیے مقابلہ بہت سنسنی خیز تھا۔ ان دونوں کے میدان کے آخری حصے پر پہنچنے والا دلاور خان کو تجسس ہوا کہ آخر کون جیتے گا، زاویہ خان یا اس کی پرچھائی، اس کا اسٹارم۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے زاویہ خان اور اسٹارم دونوں ایک ساتھ فننگ پوائنٹ پر رکے تھے۔ زاویہ خان نے ٹائیگر کی طرف دیکھا، جو اپنی گہری آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، جیسے اسے زاویہ خان کا خود کے برابر آنا پسند نہ آیا ہو۔ زیادہ منہ پھلانے کی ضرورت نہیں ہے، تم مجھ سے کبھی نہیں جیت سکتے، زاویہ خان نے استحضائی انداز میں کہتے اسٹارم کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ اسٹارم نے اپنا سر جھٹکتے اس کے ہاتھ کو خود سے دور کیا تھا، جیسے اسے اس وقت زاویہ خان کا چھونا پسند نہ آیا ہو۔ اس کی اس حرکت پر زاویہ خان نے اس کی طرف آئی برو اٹھا کر دیکھا تھا۔ اسٹارم ایک پھاڑ کھانے والی نظر زاویہ خان پر ڈالتا خان ولہ کی بیک سائڈ پر چلا گیا تھا۔ اسٹارم کے جانے کے بعد زاویہ خان نے دلاور خان کی طرف دیکھا، جو اپنے قدم اٹھاتا اسی کی طرف آ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ دلاور خان کچھ کہتا، اس کے ہاتھ میں زاویہ خان کا فون رنگ ہوا تھا۔ اسکرین پر لکھا شو کالنگ دیکھ کر زاویہ خان کا چہرہ سنجیدہ ہوا تھا۔ اس نے دلاور خان سے فون لے کر کال پک کی۔ ہی از ان پاکستان۔ مقابل کے اس ایک جملے نے زاویہ خان کی رگوں میں اس کے خون کی روانگی کو کئی گنا بڑھا دیا تھا۔ اس کی آنکھیں شدت گریہ سے سرخ ہو چکی تھیں۔ آئی وانٹ ہم ان کشمیر۔ اس نے بساخت اپنے موبائل پر گفٹ مضبوط کرتے اپنے ازلی سنجیدہ اور پتریلے لہجے میں کہا تھا۔ زاویہ خان نے اپنی بات کہہ کر کال کاٹ کر موبائل دوبارہ دلاور خان کی طرف اچھال دیا اور رخ پلٹ کر کھڑا ہو گیا۔ زاویہ خان کی سرخ آنکھیں ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنی پینٹ پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر اس میں رکھی مخصوص چیز کو نکالا تھا۔ زاویہ خان نے ہاتھ اپنی آنکھوں کے سامنے کیا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی کے ساتھ نمی کی لکیر بھی ابھری تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی میں رکھی روز گولڈ کلر کی خوبصورت سی گھڑی کو دیکھا، جس کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا اور اسٹریپ پر کہیں کہیں ہلکے خون کے چھینٹے بھی تھے، جو گزرتے وقت کے ساتھ خشک ہو کر اپنی چھاپ چھوڑ چکے تھے۔ زاویہ خان نے گھڑی کے ڈائل کی طرف دیکھا جہاں ٹائم رکا ہوا تھا۔ زاویہ خان نے اس گھڑی کو اپنی مٹھی میں سختی سے بھینجا تھا۔ یور ٹائم بگنز ناؤ۔ تمہارا وقت شروع ہوتا۔ اس نے ڈوبتے ہوئے سورج کی طرف دیکھتے گھڑی پر اپنی پکڑ انتہا کی حد تک مضبوط کرتے کہا تھا۔ اس کی آنکھوں اور لہجے سے وحشت ٹپک رہی تھی، جیسے اس کا ذہن کسی کی بربادی کی داستان لکھ رہا ہو۔
زبیان خان کے پیچھے کھڑا دلاور خاموشی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے ٹپکتی وحشت نے دلاور خان کو بھی اپنی جگہ پر منجمد کر دیا تھا۔ آنے والے وقت کو سوچ کر دلاور خان نے ایک جھرجھری لی تھی اور پھر اپنی سوچ کو جھٹک کر زبیان خان کی پشت کی طرف دیکھا۔ سر آپ کو آج حویلی جانا تھا؟ دلاور خان نے زبیان خان کو یاد دلایا تھا۔ وہ پچھلے 2 دنوں سے خان حویلی نہیں گیا تھا اور ایسا پہلی دفعہ ہوا تھا کہ زبیان خان یہاں سے 2 دنوں میں ہی واپس جا رہا تھا۔ وہ جب بھی خان والا آتا تھا کم از کم 1 ہفتہ تو رکتا تھا، لیکن اس دفعہ وہ حویلی واپس جانے کے لیے بے چین تھا۔ زبیان خان نے دلاور خان کی بات کو سن کر بنا اسے جواب دیے اپنے قدم خان ولا کے اندر کی طرف بڑھائے تھے۔ ہمارا حالے کے روم میں اس کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ حالے نے تجسس سے پوچھا تھا۔ پھر کیا ہونا تھا؟ عروہ نے پلان بنایا اور ہم ہوٹل روم سے بھاگے تھے، ہمارا نے ہاتھ جھٹکتے ہوئے فخری انداز میں کہا تھا۔ وہ چمکتی آنکھوں کے ساتھ اپنی اور عروہ کشمیر آنے کی داستان سنا رہی تھی۔ تم دونوں رات کو بغیر کسی کو بتائے ہوٹل روم سے بھاگی تھی؟ تم لوگوں کو ڈر نہیں لگا؟ حالے نے تجسس سے پوچھا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے حالے اور ہمارا کے درمیان گہری دوستی ہو چکی تھی۔ ہمارا خان حویلی میں ایڈجسٹ ہو چکی تھی۔ وہ تقریباً سب سے ہی باتیں کرتی تھی سوائے حمدان خان اور رحم خان کے۔ وہ حور سے بھی باتیں کرنا چاہتی تھی لیکن وہ جھجک رہی تھی۔ حور کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کی ذمہ دار وہ خود کو سمجھ رہی تھی، اس لیے حور سے گریز برت رہی تھی۔ حور بھی اس دن کے بعد زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی، نہ کسی سے بات کرتی تھی نہ باہر آتی تھی۔ دیدہ آپ کو پتہ ہے اس کے بعد ہم بازار بھی گئے تھے؟ ہمارا نے ایکسائٹڈ انداز میں کہا تھا۔ کچھ دن پہلے وہ اپنے کشمیر آنے اور پھر ہوٹل روم سے بھاگنے پر پچھتا رہی تھی، اس کا غم منا رہی تھی، لیکن اب اسے یہ بات اتنی بری نہیں لگ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جو ہوا بہتر ہی ہوا۔ وہ سب کچھ ایکسیپٹ کر چکی تھی، لیکن حیدر ملک کی یاد آنے پر وہ تڑپ تڑپ کر روتی بھی تھی۔ دیدہ آپ کو پتہ ہے اس کے بعد ہمارا نے کچھ کہنا چاہا، لیکن اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی حالے کے روم کا دروازہ نوک ہوا تھا۔ اس نے دونوں نے دروازے کی طرف دیکھا جہاں پر حور کھڑی تھی۔ حور حالے حور کو دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی اس کی طرف بڑھی تھی۔ دیدہ میں بھی آ جاؤں؟ حور نے معصومیت سے اپنی انگلیاں مروڑتے پوچھا تھا۔ وہ شاید یہاں آنے سے جھجک رہی تھی۔ حور تم کب سے میرے روم میں آنے کے لیے اجازت کی ضرورت پڑنے لگ پڑی؟ تم تو دھڑلے سے آتی تھی۔ حالے نے اس کے ہاتھ پکڑ کر پریشانی سے پوچھا تھا۔ نہیں دیدہ، وہ نے کچھ کہنا چاہا لیکن پھر ایک نظر ہمارا کی طرف دیکھ کر اپنی بات ادھوری چھوڑ گئی۔ اس کے انداز پر ہمارا اور حالے دونوں ہی سمجھ چکی تھی کہ وہ ہمارا کی وجہ سے جھجک رہی تھی۔ شکر ہے تم بھی اپنے کمرے سے نکلی، پتہ ہے میں تمہیں کتنا مس کر رہی تھی۔ حالے حور کو سائڈ سے گلے لگاتی اندر لے کر آتی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اب وہ تینوں بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ دیدہ دل ہی نہیں کر رہا تھا روم سے باہر نکلنے کا۔ حور نے آنکھیں پٹپٹا کر حالے کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ تمہارے دل کی ایسی کی تیسی، چپ کر کے بیٹھو یہاں، آج ہم سارا دن ساتھ سپینڈ کریں گے، ویسے بھی کچھ دن رہ گئے ہیں پھر تو تم چلی جاؤ گی۔ حالے نے حور کی طرف دیکھ کر اسے پیار سے ڈپتا تھا، لیکن اینڈ پر اس کا لہجہ بھیگ چکا تھا۔ اس کی بات کو سن کر حور کی آنکھوں میں بھی تیزی سے آنسو بھرے تھے۔ نہیں بالکل بھی نہیں، بالکل نہیں رونا تم نے، سمجھی؟ ویسے بھی تم کون سا امریکہ جا رہی ہو، یہ تھوڑی دور تو جا رہی ہو، اس لیے رونا نہیں ہے۔ تم یہاں پر بیٹھو، میں سب کے لیے ریفریشمنٹس لے کر آتی ہوں، اور ہمارا اگر اس کی آنکھ سے ایک بھی آنسو گرا تو تم نے مجھے فوراً بتا دینا۔ حالے حور کی آنکھوں میں آنسو بھرتے دیکھ اسے اپنے ساتھ لگاتے کہا اور اینڈ پر ہمارا کو اس پر نظر رکھنے کا بھی کہا تھا۔ حور خود کو کنٹرول کرتی سارا آرام میں ہلا گئی۔ حالے اسے ریلیکس ہوتا دیکھ روم سے باہر چلی گئی۔ وہ دراصل ان دونوں کو بات کرنے کا موقع دینا چاہتی تھی، اس لیے ریفریشمنٹس کا بہانہ بنا کر روم سے باہر چلی گئی تھی۔ حور مجھے تم سے بات کرنی تھی۔ حالے کے جانے کے بعد حور کو خاموشی سے بیٹھا دیکھ ہمارا نے بات کا آغاز کیا تھا۔ جی بولیں؟ حور نے ہمارے کی طرف دیکھتے آہستگی سے کہا تھا۔ اس نے لائٹ پنک کلر کی لانگ شرٹ کے ساتھ لوز ٹراؤزر پہنا ہوا تھا اور دوپٹہ اچھے سے سر پر جمایا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں ابھی بھی محترم اور سوجی ہوئی تھیں، جس کے رونے کی چغلی کاری تھی۔ حور کا رویا رویا چہرہ اس کے رنگ میں مزید ابھر کر آ رہا تھا۔ وہ چھوٹی سی نازک سی حسینہ اس وقت نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ حور بلیو می، مجھے نہیں پتا تھا میرے یہاں آنے سے یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ میری وجہ سے تم اتنی ہارٹ ہوگی۔ اگر مجھے پتا ہوتا تو قسم سے میں یہاں پر کبھی بھی نہ آتی۔ میں آئی بھی اپنی مرضی سے نہیں تھی، مجھے وہ جن زبردستی لے کر آیا تھا۔ ہمارا نے حور کا ہاتھ پکڑ کر کسی رٹے ہوئے طوطے کی طرح ایک ہی سانس میں اپنی بات کہہ ڈالی تھی۔ اس کے انداز پر حور کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ نہیں ہمارا، مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے، جو کچھ بھی ہوا اسے ہونا تھا۔ اگر آپ نہ بھی آتی تب بھی کسی نہ کسی دن سچ سے پردہ تو اٹھنا ہی تھا۔ حور نے ہمارا کے ہاتھ پکڑ کر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ نرمی سے کہا تھا۔ تم مجھ سے ناراض نہیں ہونا، اگر ابھی بھی تمہیں میرے یہاں پر رہنا اچھا نہیں لگ رہا تو تم مجھے بتا سکتی ہو، میں وعدہ کرتی ہوں میں اس سر پھرے خان کا جینا آرام کر دوں گی، پھر وہ مجبور ہو کر مجھے خود لاہور چھوڑ کر آئے گا۔ ہمارا نے حور کی آنکھوں میں دیکھتے دوبارہ پوچھا تھا اور اسے اپنے نیک ارادوں سے بھی آگاہ کیا تھا۔ اس کے زبیان خان کو سر پھرا خان کہنے اور اس کے انداز پر حور کی ہنسی نکلی تھی۔ حور نے ہنستے ہوئے تھوڑا آگے ہو کر ہمارا کو گلے سے لگایا تھا۔ ریلیکس ہو جاؤ ہمارا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ حور نے ہمارا کی کمر تھپتھپاتے نرمی سے کہا تھا۔ حور کو اپنے گلے لگے دیکھ ہمارا نے بھی اس کے گرد اپنی بائیں باندھ دی تھی۔ اب ہم دوست ہیں نا؟ ہمارا نے تھوڑا پیچھے ہو کر حور کے چہرے کی طرف دیکھ کر جھجکتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں ہم دوست نہیں،
عور نے تھوڑا سنجیدگی سے کہا تھا۔ اس کے انداز پر امائرہ کا چہرہ پل میں مرجھایا تھا۔ ہم صرف دوست نہیں ہیں بلکہ بیسٹ کزن پلس دوست ہیں۔ امائرہ کے اترے چہرے کو دیکھ کر عور نے شرارتی انداز میں کہا تھا۔ اس کی بات پر امائرہ نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ اب اس کا دل پرسکون تھا، ورنہ پچھلے کچھ دنوں سے وہ بہت بے چین تھی۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں بھائی؟ اتنی دیر میں حالے نے روم میں داخل ہوتے کہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی باسکٹ تھی جس میں لیز، کرکرے، نمکو، کارنیٹو اور چپس وغیرہ تھی جو حالے کے مطابق بہترین ریفریشمنٹس تھیں۔ دیدہ آپ کو پتہ ہے حور اور میری دوستی ہو گئی ہے، امائرہ نے حالے کی طرف دیکھتے ایکسائٹڈ انداز میں کہا تھا۔ اوئے لڑکی، یہ کیا حور لگا رکھی ہے؟ کوئی شرم لحاظ ہے یا نہیں؟ میں تم سے پورا 1 ماہ بڑی ہوں، دیدہ کہہ کر بلاؤ مجھے۔ حور نے امائرہ کی طرف دیکھ کر رعب سے کہا تھا۔ امائرہ کے منہ سے حالے کے لیے دیدہ سن کر اسے اچانک سے یاد آیا تھا کہ وہ امائرہ سے بڑی ہے اور اب اسے اپنے بڑے ہونے کا رعب جھاڑی تھی۔ آخر حور خان کب تک چپ چاپ اور گم سم رہ سکتی تھی؟ امائرہ نے منہ کھولے حور کی طرف دیکھا تھا جو تھوڑی دیر پہلے اسے تمیز سے آپ کہہ رہی تھی اور اب کسی دھڑلے سے رعب جھاڑی تھی۔ اس کی بات کو سن کر امائرہ کا منہ لٹکا تھا۔ تم بھی مجھ سے بڑی ہو؟ امائرہ نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹا کر پوچھا تھا۔ تو اور کیا، اللہ کا شکر ہے تم آ گئے، اب میں بھی کسی سے بڑی ہوں اور کوئی مجھے بھی دیدہ کہے گا۔ حور نے امائرہ کی طرف دیکھ کر ایٹیٹیوڈ سے کہا تھا۔ دیدہ میں کس سے بڑی ہوں؟ امائرہ نے حالے کی طرف دیکھتے آنکھیں پٹپٹا کر معصومیت سے پوچھا تھا۔ ایسا کرتے ہوئے اتنی کیوٹ لگی کہ حالے اس کے گال کھینچے بنا نہ رہ سکی۔ میری جان، تم سب سے چھوٹی ہو، حالے نے مسکراہٹ دباتے کہا تھا۔ حالے کی بات پر امائرہ نے منہ پھلایا تھا۔ اس کے پھولے منہ کو دیکھ کر حالے اور حور ہنسنے لگی تھیں۔ ان دونوں کو ہنستے دیکھ امائرہ بھی ان کے ساتھ ہنسنے لگ پڑی۔ وہ حور کو ہنستا مسکراتا دیکھ کافی ریلیکس ہو گئی تھی۔ جو گلٹ اسے اتنے دنوں سے کھائے جا رہا تھا وہ آج ختم ہو گیا تھا۔ میں تم سے ناراض ہوں ریحان، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تم نے میرے بغیر نکاح کر لیا، مجھے تم سے بات ہی نہیں کرنی، صبیہ بیگم نے نروٹے پن سے کہا تھا۔ ریحان خان نے ان کو شکوہ کرتا دیکھ دلکشی سے مسکرایا تھا۔ اس نے محبت پر نگاہوں سے صبیہ بیگم کے چہرے کو دیکھا جو آج کھلا کھلا لگ رہا تھا۔ ان کے چہرے پر رونق تھی اور وہ امائرہ کے واپس آنے کے بعد زندگی کی طرف واپس آ رہی تھی۔ یہ ان کے چہرے سے ہی واضح ہو رہا تھا۔ پھوپھو جان پلیز مان جائے نا، آپ کی بھتیجی کنٹرول ہی نہیں ہو رہی تھی، اسے کنٹرول کرنے کے لیے نکاح کرنا ضروری تھا۔ ریحان خان نے صبیہ بیگم کو اپنے ساتھ لگاتے لاڈ سے کہا تھا۔ صبیہ بیگم نے ریحان خان کو شکوہ کنان نگاہوں سے دیکھتے منہ پھلایا تھا۔ چلیں اگر آپ کہتی ہیں تو میں آپ کے سامنے دوبارہ نکاح کر لیتا ہوں۔ ریحان خان نے صبیہ بیگم کی طرف دیکھتے شرارت سے کہا تھا۔ اس کی بات پر صبیہ بیگم اپنی مسکراہٹ چھپا نہ سکیں۔ ریحان خان نے صبیہ بیگم کو اپنے سینے سے لگاتے شدت سے ان کا ماتھا چوما تھا۔ آپ مجھ سے سب سے زیادہ عزیز ہیں، ریحان خان نے محبت سے کہا تھا۔ اس کی محبت پر صبیہ بیگم جی جان سے مسکرائی تھیں۔ امائرہ کہاں ہے پھوپھو جان؟ ریحان خان نے ادھر ادھر دیکھتے امائرہ کے بارے میں استفسار کیا تھا۔ تمہارے آنے سے تھوڑی دیر پہلے ہی گئی تھی، وہ میرے پاس ہی تھی، صبیہ بیگم نے نرمی سے جواب دیا تھا۔ پھوپھو جان اگر اجازت ہو تو حور کو بلا دیں، مجھے اسے شادی کی شاپنگ کروانی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ریحان خان نے اپنے ہاتھ میں پہنی برانڈڈ رسٹ واچ کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ ضرور بیٹے، صبیہ بیگم نے نرمی سے کہتے پاس کھڑی خجستہ کو حور کو بلانے کا حکم دیا تھا۔ دیدہ مجھے نہیں جانا، پلیز کچھ کریں نا، مجھے ان کے ساتھ نہیں جانا، حور نے روتے ہوئے حالے کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا۔ حور میری جان کیا ہو گیا، تم ایسے کیوں رو رہی ہو؟ ریحان لالا اب تمہاری شوہر ہیں، تم ان سے اتنا کیوں ڈر رہی ہو؟ حالے نے اس کا چہرہ صاف کرتے پیار سے پوچھا تھا۔ نہیں دیدہ پلیز مجھے اکیلے نہیں جانا، آپ بھی میرے ساتھ چلیں، حور نے حالے کے ہاتھ پکڑ کر ضدی انداز میں کہا تھا۔ حور پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میں تم لوگوں کے ساتھ کیسے جا سکتی ہوں؟ ویسے بھی شایان نے کال کی تھی، وہ مجھے کل شاپنگ کے لیے لے کر جائیں گے، اگر میں ریحان لالا کے ساتھ گئی تو وہ ناراض ہوں گے۔ حالے نے حور کے ہاتھ پکڑ کر پریشانی سے کہا تھا۔ امائرہ تم تو چل سکتی ہو نا میرے ساتھ، پلیز میرے ساتھ چلو، مجھے اکیلے ان کے ساتھ نہیں جانا، حور نے امائرہ کی طرف دیکھتے التجائی انداز میں کہا تھا۔ حور میں کیسے جا سکتی ہوں، تم دونوں نے شادی کی کپل شاپنگ کرنی ہے، ایسا اچھا تھوڑی لگے گا، امائرہ نے نظریں چراتے کہا تھا۔ وہ حور کو منع نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن شاپنگ کے لیے ان کے ساتھ جانا اسے آکورڈ لگ رہا تھا۔ امائرہ پلیز میرے ساتھ چلو نا، اگر تم میرے ساتھ چلو گی تو میں تمہیں کشمیر کی سب سے زیادہ خوبصورت جگہ دکھاؤں گی۔ انہیں امائرہ کو لالچ دینے کی کوشش کی تھی کیونکہ اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے اسے یہ تو اندازہ ہو گیا تھا کہ امائرہ کشمیر کی دیوانی ہے۔ سچی؟ حور کی بات سن کر امائرہ نے چلتے پوچھا تھا۔ اس کے پوچھنے پر حور نے سر ہاں میں ہلایا تھا۔ ٹھیک ہے پھر چلتے ہیں، امائرہ نے ایکسائٹڈ انداز میں کھڑے ہوتے کہا اور حور سے پہلے کمرے سے باہر نکل گئی۔ امائرہ کو ساتھ جاتا دیکھ حور کو تھوڑی تسلی ہوئی تھی اور وہ بھی اپنا چہرہ صاف کرتے اس کے پیچھے قدم بڑھاتے ہوئے روم سے باہر آ گئی۔ حور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی امائرہ کے ساتھ لاؤنج میں آئی تھی۔ لاؤنج میں ریحان خان پشت پر ہاتھ باندھ کر کھڑا تھا۔ ریحان خان نے بلو کلر کی شلوار قمیض کے ساتھ بلیک پشاوری چپل پہنی ہوئی تھی، آف وائٹ شال شانوں پر ڈال رکھی تھی، بال جیل کے ساتھ نفاذت سے سیٹ کر رکھی تھی، اس سب پر آزاد اس کی سنہری آنکھیں اس کی جابر پرسنالٹی کو مزید چار چاند لگا رہی تھی۔ ریحان خان اپنی جابر شخصیت کے ساتھ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس نے اچانک حور کی طرف دیکھا، دونوں کی آنکھوں کا تصادم ہوا تھا۔ نظروں کے اس تصادم پر دونوں کے دلوں نے بیک وقت بیٹ مس کی تھی جو فوراً سے اپنی نظریں جھکا گئے۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ ریحان خان نے بھی استحقاق پر نگاہوں سے حور کا مکمل جائزہ لیا تھا۔ حور کو نظریں جھکاتے دیکھ ریحان خان کے چہرے پر مبہم سی مسکراہٹ ابھری تھی۔
مورے مجھے بھی شاپنگ پر جانا ہے اور کے ساتھ۔ عمائرہ نے صبیہ بیگم کے ہاتھوں کو پکڑ اور لاڑ سے کہا تھا۔ صبیہ بیگم اس کے مورے کہنے پر نہال ہوتی اسے اپنے سینے سے لگا کے، میری جان تم میرے ساتھ چلنا، میں اپنی بیٹی کو ڈھیر ساری شاپنگ کرواؤں گی۔ صبیہ بیگم نے عمائرہ کے چہرے کو محبت سے چومتے کہا تھا، میں آپ کے ساتھ بھی چلی جاؤں گی لیکن ابھی مجھے اور کے ساتھ جانا ہے۔ عمائرہ نے صبیہ بیگم کے چہرے کی طرف دیکھ کر ضدی انداز میں کہا تھا۔ وہ ان کچھ دنوں میں اپنی اہمیت بخوبی جان گئی تھی، وہ سمجھ چکی تھی وہ خان حویلی میں سب کی آنکھوں کا تارا ہے، سب بھی اس سے بہت محبت کرتے ہیں اور اس کی فرمائش کو پورا کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ جانے دینا پلیز، عمائرہ نے صبیہ بیگم گلے میں بائیں ڈال کر آنکھیں پٹپٹا کر معصومیت سے کہا تھا۔ صبیہ بیگم اس کے چہرے پر بہاری جاتی دوبارہ اس کے چہرے کو چومتی سر میں ہلا گئی تھی۔ ریان بیٹے، صبیہ بیگم نے ریان کی طرف دیکھتے کچھ کہنا چاہتا لیکن ان کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی ریان خان بول اٹھا تھا، کوئی بات نہیں پھوپھو جان، میں عمائرہ کو اپنے ساتھ لے جاتا ہوں اور اسے شاپنگ کروا دوں گا، آپ فکر نہ کریں۔ ریان خان نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ عمائرہ کی طرف دیکھتے کہا تھا، میری دونوں بیٹیوں کو دھیان سے لے کر جانا اور جلدی واپس حویلی چھوڑ دینا۔ صبیہ بیگم نے حور کو بھی اپنے گلے سے لگاتے ان دونوں کے ماتھے کو چوم کر پیار سے کہا تھا، آپ فکر نہ کریں، میں جلدی چھوڑ آؤں گی، چلیں۔ ریان خان نے صبیہ بیگم کو تسلی دیتے حور اور عمائرہ کی طرف دیکھتے کہا تھا، عمائرہ کہیں نہیں جائے گی۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں ریان خان کے ساتھ جاتی حویلی کے انٹرنس ڈور سے داخل ہوتے، زاویہ خان نے اپنی رعبدار آواز میں کہا تھا، اس کے لہجے میں غصے کی رمق تھی۔ سب نے حیرانی سے زاویہ خان کی طرف دیکھا تھا۔ زاویہ خان بلیک جینس پر بلیک ہی شرٹ پہنے شانہ چال چلتا ریان خان کے مقابل آیا تھا۔ عمائرہ اور حور کہیں نہیں جائیں گی، میں خود انہیں شاپنگ کروا دوں گا، تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ زاویہ خان نے ریان خان کی طرف دیکھتے چپتے لہجے میں کہا تھا، حور میری بیوی ہے، میری ذمہ داری ہے، اور رہی بات عمائرہ کی تو وہ میری کزن ہے، تم مجھے ان دونوں کو لے جانے سے روک نہیں سکتے۔ ریان خان نے بھی اپنی آنکھیں زاویہ خان کی آنکھوں میں گاڑتے سخت لہجے میں کہا تھا، میں کیا کر سکتا ہوں، اس سے تم بھی اچھی طرح سے واقف ہو ریان خان۔ زاویہ خان نے چیلنجنگ انداز میں کہا تھا، بس کرو تم دونوں۔ اس سے پہلے کہ معاملہ ہاتھوں سے نکلتا لاؤنج میں بیٹھے آغا جان نے ان دونوں کو ٹوکا تھا جو خون چامنے گاؤں سے ایک دوسرے کو گھور رہے تھے۔ آغا جان، عمائرہ کسی کے ساتھ کہیں نہیں جائے گی اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ زاویہ خان نے آغا جان کی طرف دیکھتے اٹل لہجے میں کہا تھا اور ایک غصے بھری نظر عمائرہ پر بھی ڈالی جو خون خواہ نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ زاویہ خان کے دیکھنے پر عمائرہ نے ناک چڑھا کر اپنا چہرہ دوسری طرف کیا تھا۔ آغا جان زاویہ کے لہجے سے سمجھ چکے تھے کہ وہ عمائرہ کی سیکیورٹی کی وجہ سے ایسے بیہیو کر رہا ہے۔ آغا جان کے علاوہ لاؤنج میں کھڑے سب یہ بات سمجھ چکے تھے۔ ریان تم موری بیٹی کے لو جاؤ اور جلدی واپس چھوڑ جانا، آغا جان نے ریان کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ ریان نے زاویہ خان کو جتاتی نظروں سے دیکھتا حور کی طرف قدم بڑھاتا اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لیے حویلی سے باہر نکلتا چلا گیا۔ ریان خان کے جتانے پر اور سب کے سامنے حور کا ہاتھ پکڑنے پر زاویہ خان نے ضبط سے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچی تھی اور پھر ایک گہری سانس لیتے اپنے قدم عمائرہ کی طرف بڑھائے تھے۔ زاویہ خان زبردستی عمائرہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے اوپر اپنے پوزیشن کی طرف لے جانے لگا۔ زاویہ خان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ لاؤنج میں بیٹھے سب بھی اس کے ری ایکشن سے پریشان ہوئے تھے۔ صبیہ بیگم نے اس کے پیچھے قدم بڑھانے چاہے تو واصف خان نے آگے بڑھ کر نرمی سے ان کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ خانم فکر نہ کرو، ہمارا بیٹا بے وقوف نہیں ہے، کچھ نہیں ہوگا، واصف خان نے صنفی مثال لاتے نرمی سے کہا تھا۔ ریان خان نے ایک ہاتھ سے ڈرائیونگ کرتا دوسرے ہاتھ میں پکڑی سگریٹ کو تھوڑی دیر بعد اپنے لبوں سے لگاتا دھواں اڑا رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے ساتھ بیٹھی حور پر ڈالی جو ونڈو کی طرف منہ کر کیے کانپ رہی تھی۔ حور کو کانپتا دیکھ ریان خان نے ایک گہرا کش لگاتے سگریٹ کو ونڈو سے باہر پھینکا اور ہاتھ بڑھا کر حور کو ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا تھا۔ حور کٹی ٹہنی کی طرح لہراتی اس کے ساتھ لگی تھی۔ اس سے اچانک افتاد پر حور کی آنکھیں حد سے زیادہ پھیلی تھیں۔ گاڑی سے باہر کودنے کا ارادہ ہے کیا؟ ریان خان نے اس کے چہرے پر پھونک مارتے اس کے ونڈو کے ساتھ چپک کر بیٹھنے پر چوٹ کی تھی۔ اب ریان خان کا ایک ہاتھ حور کی کمر پر تھا جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس نے اسٹیئرنگ سنبھالا ہوا تھا۔ حور اپنے چہرے پر ریان خان کی دہکتی گرم سانسوں کو محسوس کرتی جی جان سے لرزی تھی۔ نہیں، وہ نے اٹکتے بمشکل کہتے ریان خان سے دور ہونے کی کوشش کی تھی۔ ریان خان کی نظریں حور کی آنکھوں پر ٹکی ہوئی تھیں۔ اس نے جھکتے ہوئے حور کے دونوں آنکھوں کو چوما تھا۔ ریان خان کی ہونٹوں کا لمس اپنی آنکھوں پر محسوس کرتے ہوئے حور سیٹ پر اچھل کر پڑی تھی اور اس سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ حور کو خود سے دور ہونے کی کوشش کرتے دیکھ ریان خان نے ایک جھٹکے میں اسے کمر سے پکڑ کر اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا گیا۔ ریان خان کے اس ایکٹ پر حور کی سانسیں تھمی تھیں۔ اس نے اپنی دجہ پھیلی آنکھوں سے ریان خان کی طرف دیکھا تھا جو اسے ہی غصے سے بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں مجھ سے ہمیشہ دور بھاگنے کے چکروں میں رہتی ہو؟ ریان خان نے حور کے کان اور گردن کے درمیان ہاتھ رکھ کر اس کے چہرے کو ایک جھٹکے سے اپنے چہرے کے قریب کرتے دبے دبے غصے سے کہا تھا۔ ریان خان گاڑی کو بھی بریک لگا چکا تھا۔ ریان خان کے اتنے نزدیک ہونے پر حور کا دل پاگلوں کی طرح دھڑک رہا تھا۔ اس نے سہمتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ حور کو سہم کر اپنی آنکھیں بند کرتے دیکھ ریان خان نے گہری سانس لے کر خود کو ریلیکس کیا تھا۔ روئی کیوں تھی؟ ریان خان نے اس کی بند آنکھوں کو دوبارہ چوم کر پوچھا تھا۔ اس دفعہ اس کا لہجہ نرم تھا۔ حور ریان خان کی قمیض کو سینے سے مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ ریان خان کی نظر حور کی آنکھوں سے ہوتی اس کے کپ پاتے سرخ انداری ہونٹوں پر ٹکی تھی۔ آنکھیں کھولو حور، ریان خان نے بھاری آواز مزید اس کے چہرے پر جھکتے حکمیہ لہجے میں کہا تھا۔ وہ نے ایسا سے اپنی آنکھیں کھولی۔ حور کی گہری نیلی آنکھیں ریان خان کی سنہری آنکھوں سے ٹکراتی ریان خان کے دل میں طوفان برپا کر گئی تھی۔
دوبارہ میں تمہاری آنکھوں کو سرخ اور سوجا ہوا نہ دیکھوں. تم بیوی ہو میری, تمہیں رلانے کا حق بھی اب صرف ریحان خان کے پاس ہے. کوئی چیز ہرٹ کرے یا کوئی مسئلہ ہو تو تم فوراً فون کر کے مجھے بتاؤ گی, نہ کہ رونے بیٹھو گی. ریحان خان نے عور کی آنکھوں میں دیکھتے اس کے گالوں پر اپنے ہاتھ ٹکاتے کہا تھا. اگر تم نے دوبارہ اپنی آنکھوں کو تکلیف پہنچائی عور ریحان خان, تو میں تمہیں ایک ایسی ٹھوس وجہ دوں گا جس میں تم سسکیاں بھی بھرو گی اور اپنی آنکھوں سے آنسو بھی بہو گی, لیکن میری بہوں میں. اسے جواب نہ پاتا دیکھ ریحان خان نے اسے کمر سے کھینچ کر مزید اپنے سینے سے لگاتے اٹل لہجے میں کہا تھا. اس کی بے باک بات کا مطلب سمجھتے عور کے گال سرخ ہوئے تھے. لگتا ہے تم میری بات سمجھ گئی. اس کے سرخ ہوتے گالوں کو سہلاتے ریحان خان نے آنکھ ونک کر کے کہا تھا. اس کے انداز پر عور سٹپٹاتی دوبارہ سے پیچھے ہونے کی کوشش کرنے لگی. ریحان خان اس کی کوشش کو ناکام بناتا اسے اپنے سینے میں اس کے ہونٹوں پر قابض ہوا تھا. ریحان خان اس کے ہونٹوں سے لپٹا اس کے ہونٹوں کی نمی پینے لگا تھا. ریحان خان کی شدت پر عور نے سختی سے اس کی شرٹ سینے سے مٹھیوں میں جکڑی تھی. اس کی چھوٹی چھوٹی نازک مٹھیوں کو اپنے سینے پر محسوس کرتے ریحان خان مزید بے خود ہوتا. اپنا ہاتھ اس کی گردن سے نیچے سرکانے لگا. ریحان خان کے ہاتھ کو اپنی دھڑکنوں پر محسوس کرتے عور کی حالت غیر ہوئی تھی. اس نے آنکھیں کھول کر ریحان خان کی طرف دیکھا جو آنکھیں بند کیے اس کے ہونٹوں کی نمی کو پینے کے ساتھ ساتھ اس کے جسم کی نازکی کو بھی بھرپور انداز میں محسوس کر رہا تھا. ریحان خان نے عور کی دھڑکنوں کو اپنے ہاتھ میں بھرتے مسلا تھا. عور نے مچلتے ریحان خان کی گود سے اٹھنے کی کوشش کی, لیکن ریحان خان نے اس کی کمر پر زور ڈالے دوبارہ اسے اپنے ساتھ لپٹا گیا. ریحان خان کے عور کو ساتھ لپٹانے پر عور کے جسم کی نازکی ریحان خان کے جسم کی مضبوطی سے مس ہوئی. دونوں کی دھڑکنوں میں طوفان برپا کر گئی تھی. ریحان خان جنونی انداز میں اسے خطرناک حد تک خود کے قریب کرتا اس کے ہونٹوں کو وا کرتا اس کی زبان کو سک کرنے لگا. ریحان خان کو پیچھے سے نہ ہٹتے دیکھ عور اپنی ساری مزاحمت ترک کرتی خاموشی سے اس کی شدتیں برداشت کرنے لگی. تھوڑی دیر بعد اپنی پیاس بجھانے کے بعد ریحان خان بھی لا کر پیچھے ہٹا تھا اور اپنی سرخ خمار زدہ نظریں عور کے چہرے پر گاڑی تھی. 3 دن اور ہیں تمہارے پاس, تڑپا لو جتنا تڑپا سکتی ہو. اس کے بعد تڑپنا کیا ہوتا ہے ریحان خان تمہیں بتائے گا. ریحان خان نے اپنی باریک گمبھیر آواز میں کہتے عور کے دونوں گالوں کو چوما تھا. عور ریحان خان کی بے باکی کی مزید تاب نہ لاتی اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا گئی. ریحان خان مسکراتا اس کے بالوں کو سہلاتا دوبارہ سے گاڑی سٹارٹ کر گیا. آج ریحان خان اور عور کی رخصتی تھی. خان حویلی اور بڑی حویلی میں ہر طرف افراتفری کا عالم تھا. ریحان خان کے سخت فیصلے پر خان حویلی اور بڑی حویلی میں کوئی بھی رسم نہیں کی گئی تھی. ریحان خان کا سختی سے حکم تھا کہ نہ ہی کسی کو انوائٹ کیا جائے گا اور نہ ہی کوئی تقریب رکھی جائے گی. بس سادگی سے عور کو خان حویلی سے بڑی حویلی میں لایا جائے گا جس پر روحا اور زویا نے خوب واویلا مچایا تھا. وہ اپنے اکلوتے لالا کی شادی اتنی سادگی سے بالکل نہیں چاہتی تھی, لیکن اتنے واویلے کے باوجود ریحان خان کے سامنے انہیں گھٹنے ٹیکنے ہی پڑے. عور اپنے کمرے میں ڈری سہمی بیٹھی تھی. اس نے صبح سے رو رو کر اپنا برا حال کہا لیا تھا. اسے روتا دیکھ حالے اور صبیہ بیگم بھی بار بار اس کے ساتھ مل کر رونے کا شغل فرما رہی تھی. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی صبیہ بیگم اسے بہت محبت اور پیار سے سمجھاتی باہر انتظامات دیکھنے گئی تھی, اور اب وہ اکیلی بیٹھی دوبارہ سے رونے کا شغل فرما رہی تھی. کسی سوچ کے تحت عور نے جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا اور سائڈ ٹیبل پر پڑے فون کی طرف دیکھا. شایان لالا تو میری بات مانیں گے نا. عور نے معصومیت سے روتے اپنے سرخ گالوں پر بہتے آنسوؤں کو رگڑ ڈالا اور جھٹکے سے فون اٹھا کر شایان خان کا نمبر ملانے لگی. عور نے 2 دفعہ کال کی لیکن اس طرح سے کسی نے بھی کال پک نہیں کی تھی. عور دوبارہ زور زور سے روکتی شایان خان کا نمبر ڈائل کرنے لگی تھی. ریحان خان جو کہ شایان خان کے روم میں اس سے زمینوں کے بارے میں استفسار کرنے آیا تھا, شایان خان روم میں نہیں تھا. پھر اس نے باتھ روم کے دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے پانی کے گرنے کی آوازیں آ رہی تھیں. وہ سمجھ چکا تھا کہ شایان خان شاور لے رہا ہے. اس سے بعد میں ملنے کی غرض سے ریحان خان واپس جانے کے لیے پلٹا, لیکن پھر فون کے رنگ ہونے کی آواز کو سن کر ٹھٹک کر رکا. اس نے بیڈ کی طرف دیکھا جس پر شایان خان کا موبائل پڑا تھا. ترک کانپ رہا تھا. موبائل کی اسکرین پر لکھے عور گڑیا کو دیکھ ریحان خان نے استہزائی انداز میں آئی برو اچکائی تھی. تم سے یہی امید تھی میری بے وقوف ڈارلنگ. ریحان خان نے ساتھ جھٹکتے استہزائی انداز میں سوچتے موبائل کو اٹھاتے کال پک کی. لالا کال پک کرتے ہی اس طرح سے عور کی سسکیاں روئی پر تھیں. ریحان خان اپنے ہونٹ آپس میں پیوست کیے زیر پسندیدگی سے جائے عور کا رونا ملاحظہ کر رہا تھا. لالا مجھے رخصتی نہیں کرنی. عور نے روتے اٹکتے بمشکل کہا تھا. لالا پلیز کچھ کریں, مجھے ان ڈریگن کے ساتھ رخصتی نہیں کرنی. مجھے ان سے بہت ڈر لگتا ہے. پلیز میں تو آپ کی گڑیا ہوں نا, آپ میری بات مانیں گے نا. عور نے روتے التجائی انداز میں کہا تھا. عور کے الفاظوں کو سن کر ریحان خان کا ماتھا غصے سے ٹھنکا تھا. اس نے ضبط آنکھیں بند کی تھی. لالا مجھے, عور نے دوبارہ بولنا شروع کیا, لیکن اس سے پہلے کہ عور مزید روتی التجائیں کرتی ریحان خان کا ضبط ٹوٹا تھا اور اس نے غصے سے اسے ٹوکا تھا. رخصتی تو آج ہو کر رہے گی عور. ریحان خان, اور جو یہ تم نے حرکت کی ہے نا اس کا انجام بھگتنے کے لیے تیار ہو جانا. ریحان خان نے دبے دبے غصے سے کہا تھا. عور ریحان خان کی آواز کو سنتی بیڈ سے اچھل کر کھڑی ہوئی تھی. اس نے موبائل کان سے ہٹا کر اپنے سامنے کر کے اپنی حد سے زیادہ پھیلی آنکھوں سے دیکھا. اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ موبائل کی دوسری طرف سے ریحان خان کی آواز آ رہی ہے. عور نے ہڑبڑا کر کال کٹ کرنی چاہیے, لیکن اس سے پہلے کہ وہ کال کٹ کرتی ریحان خان کی بھاری غصے میں بھری آواز اسپیکر پہ گونجی تھی. خبردار اگر تم نے کال کٹ کی تو. عور اس کی بھاری آواز پر اندر تک لرز اٹھی تھی اور ہمت کرتی دوبارہ فون کان سے لگا گئی. کیوں نہیں کرنی رخصتی. ریحان خان نے اپنے غصے پر
ضبط کرتے دانت پیستے پوچھا تھا، مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے۔ ہور نے ہچکیاں لیتے معصومیت سے اپنا مسئلہ بتایا تھا۔ کیوں؟ میں تمہیں مارتا ہوں کیا جو تمہیں مجھ سے ڈر لگتا ہے؟ اس کے جواب پر ریحان خان نے چپتے لہجے میں پوچھا تھا، آپ کا ڈانٹنا مارنے سے کم ہے کیا؟ ہور نے آنسو صاف کرتے بسوری سی آواز میں کہا تھا، مجھ سے ڈرتی اور مجھے جواب دینے سے بھی باز نہیں آتی۔ واہ کیا کہنے ہیں تمہاری جانم! ریحان خان نے استہزائیہ انداز میں کہا تھا، وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد بلا فضول تمہیں نہیں ڈانٹوں گا، لیکن تمہاری بے وقوفانہ حرکتیں بھی میں معاف نہیں کروں گا۔ اس لیے اب اپنا یہ رونا دھونا چھوڑو اور اچھی بیویوں کی طرح میرے لیے خود کو سجاؤ، کیونکہ آج تمہیں ریحان خان کا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ریحان خان نے اپنا ماتھا سہلاتے نرمی سے کہا تھا۔ وہ ہور کو مزید ڈرانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے معاملے کو اپنے طریقے سے ہینڈل کرنے کا۔ ہور اب رونا چھوڑ کر اس کی باتیں سن رہی تھی۔ ریحان خان کبھی کبھار ہی ہور کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرتا تھا، لیکن نکاح کے بعد ہور کے رونے پر غصہ کرنے کے علاوہ ریحان خان نے اس سے سختی نہیں برتی تھی، اس لیے ہور خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ تمہاری ساری وہی چیزیں پہنو گی جو میں نے تمہیں دلائی تھی، اور کسی بھی غیر عورت کی نگاہ تمہاری دلہن بنے سراپے پر نہیں پڑنی چاہیے۔ تم میری بیوی اور میرے لیے دلہن بنو گی، تمہارے اس روپ کو دیکھنے کا حقدار صرف میں ہوں۔ اگر میرے حق میں ملاوٹ ہوئی ہور ریحان خان، تو سزا کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ ریحان خان ہور کو اپنے پسندیدہ لباس میں اور اپنی باہوں میں تصور کرتا دلکشی سے مسکراتا اسے اپنے حق کی حفاظت کرنے کا کہہ رہا تھا، لیکن میں نے تو کشمیر کے سب سے اچھے پارلر سے تیار ہو کر برائڈل شوٹ کروانا تھا۔ ہور نے لمبی سی ہچکی لیتے بسوری سی آواز میں کہا تھا، ابھی تم رخصتی نہ کروانے کے لیے واویلا مچا رہی تھی، یہاں تک کہ اپنے لالا کو سفارش کے لیے کال بھی کی تھی، اور اب تمہیں تیار ہونا ہے اور برائڈل شوٹ یاد آ رہا ہے۔ ہور کی بات کو سن کر ریحان خان نے بمشکل اپنا قہقہ دبایا تھا اور اپنی آواز کو سنجیدہ بناتے گہرا طنز کیا تھا۔ رخصتی اپنی جگہ، لیکن برائڈل شوٹ اپنی جگہ۔ آپ نے کوئی بھی رسم نہیں ہونے دی اور اب آپ برائڈل شوٹ بھی نہیں کرنے دے رہے۔ میں نے ایک ہی دفعہ تو دلہن بننا تھا۔ اس کے طنز پر ہور نے بچوں کی طرح بلکتے دعائیاں دی تھیں۔ ہور کے جواب پر نہ چاہتے ہوئے بھی ریحان خان دلکشی سے ہنسنے لگا۔ اس کے خوبصورت قہقہے کی آواز کو سن کر ہور کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ میرے پاس آ جاؤ جانم، وعدہ کرتا ہوں تمہیں ہر روز نئی نویلی دلہن کی طرح خود اپنے ہاتھوں سے سجاؤں گا اور تمہارا شوٹ بھی کرواؤں گا، اور اس کے بعد ڈیلی گولڈن نائٹ بھی مناؤں گا۔ ریحان خان نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے بے باکی سے کہا تھا۔ ریحان خان کی بات پر نہ چاہتے ہوئے بھی ہور شرما گئی تھی، لیکن اس کے آخری جملے کو سنتے ہور کا چہرہ لال بھگبھکا ہوا تھا اور اس نے فون اپنے سامنے کرتے جھٹ سے کال کٹ کر دی تھی۔ ہور نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا جو باہر آنے کو بےتاب زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ کہیں مجھے ہارٹ اٹیک تو نہیں آ رہا؟ ہور اپنی تیزی سے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھتے پریشانی کے عالم میں بول اٹھی، لیکن پھر دوبارہ اپنی رخصتی کا خیال آتے ہی اونچی آواز میں رونے لگ پڑی۔ ہاں مجھے نہیں کروانی رخصتی، ہور نے مچلتے چھوٹے بچوں کی طرح روتے کہا تھا۔ دراصل وہ ریحان خان سے نہیں بلکہ ریحان خان کی شدتوں سے ڈر رہی تھی۔ نکاح کی رات اور اس روز گاڑی میں ریحان خان کی شدتوں کی ایک جھلک نے ہی ہور کو پوری طرح بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ عمائرہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی مرر میں اپنے عکس کو دیکھتی آنسو بہا رہی تھی۔ اس نے وائٹ کلر کی میکسی پہنی ہوئی تھی جس کے گلے اور بازوؤں پر شیشے کا خوبصورت کام ہوا تھا۔ اس نے بالوں کو آگے سے خوبصورت سی بریڈ کی شکل دے کر پیچھے سے کھلے چھوڑے ہوئے تھے۔ ہونٹوں پر نیوڈ پنک لپ اسٹک لگا رکھی تھی اور آنکھوں میں صرف کاجل کی لکیریں کھینچی ہوئی تھی۔ بس اتنی سی تیاری میں عمائرہ غضب ڈھا رہی تھی۔ وائٹ کلر میں وہ کوئی چاند سے اتری پری ہی لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے حالے اس کی بھرپور تعریفیں کر کے گئی تھی، لیکن عمائرہ خود کو مرر میں دیکھتی آنسو بہا رہی تھی۔ اسے یاد پڑتا تھا جب بھی وہ وائٹ کلر پہنتی تھی تو حیدر ملک اس کی خوب نظریں اتارا کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا وائٹ کلر بننا ہی عمائرہ کے لیے۔ عمائرہ ملک فیملی اور عروہ کو یاد کرتی رو رہی تھی۔ اسے 2 دن پہلے ہی پتہ چلا تھا کہ وہ لوگ لاہور واپس چلے گئے ہیں، وہ بھی اس سے ملے بغیر۔ تب بھی عمائرہ نے بہت مس کر رہی تھی اور بات بات پر رونے لگ جاتی تھی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس کے بابا اس سے ملے بغیر ہی لاہور واپس چلے گئے۔ میں نے فون کر لیتی ہوں نا، روتے ہوئے اچانک فون کا خیال آیا تو عمائرہ چٹکی بجاتی اٹھی تھی۔ میں بھی کتنی بیوقوف ہوں، یہ خیال میرے ذہن میں پہلے کیوں نہیں آیا؟ میں نے کال تو کر سکتی ہوں نا۔ عمائرہ اپنے سر پر ہلکی سی چپت مارتی خود کو کوستی اپنے موبائل کو ڈھونڈنے لگ پڑی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ اس کے چہرے پر سایہ سا لہرایا تھا جب اسے یاد آیا کہ اس کا موبائل تو ریحان خان نے چھین لیا تھا اور اس دن کے بعد اسے واپس بھی نہیں کیا۔ عمائرہ دوبارہ بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھی رونے لگ پڑی، لیکن پھر اپنے آنسو صاف کرتی غصے سے کھڑی ہو گئی۔ اب اسے اس کی آنکھوں میں آنسو کی جگہ غصے نے لی تھی اور وہ اپنے بڑے سے دوپٹے کو سنبھالتی دروازے کی طرف بڑھی۔ عمائرہ تن فن کرتی حالے کے روم سے نکلی تھی اور اس کا ارادہ ریحان خان کے پوشیدہ جا کر اسے دو دعات کرنے کا تھا، لیکن لاؤنج میں بیٹھے آغا جان واصف خان اور توصیف خان کو دیکھ کر معصومیت کا لبادہ اڑتی ان کی طرف بڑھی تھی۔ السلام علیکم آغا جان۔ عمائرہ نے آغا جان کے پاس پہنچتے آنکھیں پٹا کر سلام کیا۔ آغا جان عمائرہ کو دیکھتی اپنی سیٹ سے کھڑے ہوتے، اس تک پہنچے، اس کا ماتھا محبت سے چومتے اسے اپنے سینے سے لگا گئے۔ وعلیکم السلام میری جان، قربان میری بچی پر۔ آغا جان نے اسے اپنے سینے سے لگائے، اس کا سر تپکتے کہا تھا۔ واصف خان اور توصیف خان بھی اپنی نشستوں سے کھڑے ہوتے عمائرہ تک پہنچے تھے۔ ماشاءاللہ میرا بچہ تو بہت خوبصورت لگ رہا ہے۔ واصف خان نے عمائرہ کے ہاتھوں کو چوم کر اپنی جیب سے نوٹوں کی گڈی نکال کر عمائرہ کے سر سے واری تھی۔
توصیف خان نے بھی اپنی خوبصورت بھتیجی کا صدقہ اتارتے اس کے سر سے کئی نوٹ وارے تھے۔ ہمارا اتنی محبت اور ان کے انداز پر دلکشی سے کھلکھلائی تھی، اس کی سبز آنکھیں بھی مسکرا دی تھی، وہ اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی کہ لاؤنج میں بیٹھے سب لوگ مبہوت ہوتے اسے دیکھ رہے تھے۔ ان سب کو ہمارا میں یوسف خان اور ملیحہ کی جھلک نظر آتی تھی۔ اس ایک ہفتے میں ہمارا کو خان حویلی والوں سے بہت محبت اور اپنائیت ملی تھی۔ اوہ آغا جان، آپ مجھ پر پیسے بعد میں واریے گا، ابھی میں ایک مشن پر جا رہی ہوں۔ آغا جان کو بھی اپنی جیب سے پیسے نکالتے دیکھ ہمارا نے انہیں روکتے ڈرامیٹک انداز میں کہا تھا۔ کیسا مشن؟ واصف خان اور توصیف خان نے ایک زبان میں پوچھا تھا۔ ایک بہت ضروری مشن، میں بس یوں گئی اور یوں آئی، ہمارا چٹکی بجا کر کہتی مصروفانہ انداز میں سیڑھیوں کی طرف بڑھی تھی۔ اپنے اسے اوپر کی طرف جاتا دیکھ وہ تینوں ہی سمجھ چکے تھے کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ آغا جان نے اس کی پشت کو دیکھتے گہرے مسکرائے اور واصف خان کی طرف دیکھا جو انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ کیا تم بھی وہی سوچ رہے ہو واصف جو ہم سوچ رہے ہیں؟ آغا جان نے واصف خان کی طرف دیکھتے رازدارانہ انداز پوچھا تھا۔ جی آغا جان، سوچ تو میں بھی وہی رہا ہوں، لیکن آپ کا پوتا ایک نمبر کا الو کا پٹھا ہے، واصف خان نے سر جھٹکتے دانت پیستے کہا تھا۔ ہاں فکر نہ کرو، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، آغا جان نرمی سے کہتے واپس اپنی سیٹ پر بیٹھے تھے۔ ہمارا زاویان خان کے پوشن کا دروازہ کھل کر اندر داخل ہوئی تھی۔ اندر قدم رکھتے ہی ہمارا کا دل تیزی سے دھڑکا تھا، پتہ نہیں کیوں اسے اندر داخل ہوتے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ شیر کی غوفہ میں جا رہی ہو۔ ہمارا نے اپنے دھڑکتے دل پر قابو پاتے زاویان خان کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں گھمائی تھیں۔ اندر قدم رکھتے ایک کشادہ ٹی وی لاؤنج نظر آیا تھا جہاں بڑی اسکرین کا LED ٹی وی لگا ہوا تھا اور اس کے سامنے کمفرٹیبل صوفے رکھے گئے تھے۔ ٹی وی لاؤنج میں جدید ترین ساؤنڈ سسٹم بھی موجود تھا جسے دیکھتے ہمارا نے برا سا منہ بنایا تھا۔ ہمارا قدم اٹھاتی دروازے کی طرف بڑھی جو اس کے مطابق زاویان خان کا بیڈ روم تھا۔ ہمارا نے آہستہ سے دروازہ کھول کر اپنا سر اندر کی طرف کر کے اندر جھانکا تھا اور اندر جھانکتے ہی ہمارا ایک نظر سیدھا سامنے لگے زاویان خان کے بڑے سے پورٹریٹ پر پڑی جس میں پورے بلیک آؤٹ فٹ میں ملبوس بائک پر بیٹھا بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ زاویان کے پورٹریٹ کو دیکھتے ہمارا نے ناک چڑھا کر ہری آنکھوں والا جن بڑبڑائی تھی۔ ہمارا بنا آواز کیے اندر داخل ہوتی دروازہ واپس سے بند کر گئی۔ شکر ہے وہ جن یہاں نہیں ہے، میں جلدی سے اپنا موبائل ڈھونڈ لیتی ہوں، ہمارا نے سوچتے بیٹھ کے سائڈ ٹیبل کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ وہ سائڈ ٹیبل کے ڈرار کو کھولتی چیزیں الٹ پلٹ کر اپنا موبائل ڈھونڈ رہی تھی۔ یہاں پر موبائل نہ ملنے پر ہمارا جھنجھلاتی دوسرے سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھی تھی۔ آج اسے اپنا موبائل ہر حال میں چاہیے تھا۔ ہمارا نے اس ٹیبل کا پہلا ڈرار کھولا جس میں کچھ پیپر سے ہمارا ساری چیزیں باہر نکال کر بیڈ پر پھینکتی اپنا موبائل ڈھونڈ رہی تھی۔ اس ڈرار میں بھی اپنے موبائل کو نہ پاتے ہمارا نے دوسرا ڈرار کھولا جسے کھولتی ہی ہمارا کا چہرہ فاق ہو گیا تھا۔ ڈرار گنز سے بھرا پڑا تھا، اتنی ساری گنز کو ایک ساتھ دیکھ ہمارا نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ ہمارا اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کے ساکت کھڑی اپنی پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان گنز کو دیکھ رہی تھی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ ہمارا اپنی جگہ پر ساکت کھڑی تھی کہ اچانک اس کے پیچھے ایک بھاری آواز گونجی تھی۔ ہمارا نے چیخ مارتے پلٹ کر دیکھا جہاں زاویان خان سے 2 قدم کی دوری پر سنجیدہ چہرہ لیے کھڑے تھے۔ زاویان خان کو دیکھتی ہمارا دوبارہ چیخ مارتی اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ زاویان خان شرٹ لیس اپنے ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ہمارا کے سامنے کھڑا تھا، اس کے بالوں سے پانی قطروں کی صورت ٹپکتا اس کی گردن سے ہوتا چٹانی سینے پر پھسل رہا تھا۔ وہ ابھی بھی شاور لے کر باتھ روم سے نکلا ہی تھا کہ اپنے بیڈ روم میں چیزوں کو الٹ پلٹ کرتی ہمارا کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ زاویان خان اس کے چیخنے اور آنکھوں پر ہاتھ رکھنے کی پرواہ کیے بغیر ایک قدم اٹھاتا اس کے بالکل سامنے کھڑا ہوا تھا۔ ہمارا اپنے دھڑکتے دل کو قابو کرتی اپنی آنکھوں سے ہاتھ ہٹا کر زاویان خان کے چہرے کی طرف دیکھا تھا جو آئی برو اچکائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہمارا کے چہرے سے ہاتھ ہٹانے کی دیر تھی کہ زاویان خان اپنی جگہ پر اسٹل ہوا تھا۔ ہمارا کی سبز آنکھیں زاویان خان پر اپنا جادو کر چکی تھی۔ زاویان خان اپنی جگہ پر اسٹل ہوتا ہوا ہمارا کو دیکھ رہا تھا۔ میرا فون واپس کرو، ہمارا اپنی گھبراہٹ کو سائڈ پر کرتی پر اعتماد لہجے میں بولی تھی۔ اس کی آواز پر زاویان خان ہوش میں آتا آئی برو اچکا گیا۔ کون سا فون؟ زاویان خان نے کندھے اچکا کر لاپرواہ انداز میں پوچھا تھا۔ وہی فون جو تم نے عروہ سے چھینے تھے اور واپس بھی نہیں کیا، ہمارا نے اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھتے چٹکتے لہجے میں کہا تھا۔ اگر میں فون نہ دوں تو کیا کرو گی؟ زاویان خان نے ہمارے کی آنکھ میں دیکھتے چیلنجنگ انداز میں کہا تھا۔ تو میں آغا جان کو بتاؤں گی، ہمارا نے انگلی اٹھا کر وارن کیا تھا۔ کیا بتاؤ گی؟ زاویان خان نے مزید ایک قدم اٹھاتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے استفسار کیا۔ اب ان دونوں کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا ہی فاصلہ تھا۔ زاویان خان کو اپنے قریب آتے دیکھ ہمارا کی سانس اس کی الگ ماٹی تھی۔ میں نے بتاؤں گی کہ تم میرا فون واپس نہیں دے رہے، مجھ پر بلا فضول کا رعب جماتے ہو اور یہ بھی بتاؤں گی کہ تم میرے ساتھ بدتمیزی کرتے ہو۔ ہمارا نے ایک قدم پیچھے کی طرف اٹھاتے دبے دبے غصے سے کہا تھا۔ کیسی بدتمیزی؟ زاویان خان نے آئی برو اچکا کر اپنا چہرہ اس کے چہرے پر جھکاتے پوچھا تھا۔ زاویان کے سوال اور اسے اپنے چہرے پر جھکتا دیکھ ہمارا گھبراتی سائڈ سے نکلتی دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ اسے خود پر شدید غصہ آ رہا تھا کہ وہ آخر زاویان خان کے کمرے میں آئی ہی کیوں۔ ہمارا روم کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن دروازہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ ہمارا نے دوبارہ ہینڈل کو مروڑ کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ میرے روم میں آ کر واپس جانا اتنا آسان نہیں ہے ہمارا خان۔ ہمارا نے پلٹ کر زاویان خان کی طرف دیکھا جو دوبارہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ہمارا کی آنکھوں میں نمی ابھری تھی۔ میں تمہاری پابند نہیں ہوں، تم مجھے کنٹرول نہیں کر سکتے۔ میں بتا رہی ہوں میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی لیکن تمہارا یہ ایٹیٹیوڈ برداشت نہیں کروں گی۔
ویسے بھی آغا جان نے مجھ سے وعدہ کیا وہ مجھے لاہور لے کر جائیں گے۔ ہمائرہ انگلی اٹھا کر اذعانی انداز میں چیخی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرتے اس کے سرخ گالوں پر بہہ رہے تھے۔ فون کے نہ ملنے اور اپنی زندگی کے کنٹرول کو زاویان خان کے ہاتھوں میں دیکھ ہمائرہ خان کی بے بسی کی انتہا محسوس کر رہی تھی۔ زاویان خان نے ایک جھٹکے میں ہمائرہ کو اس کے منہ سے دبوچ کر اپنے نزدیک کیا تھا۔ کیا چاہتی ہو میں تمہاری ٹانگیں توڑ کر تمہیں اپنے اس پوزیشن میں قید کر لوں؟ ہاں؟ زاویان خان ہمائرہ کے چہرے پر دھاڑا تھا۔ اس کے مضبوط ہاتھوں کی کھردری انگلیوں کو اپنے مومی بالوں میں دھنستے محسوس کرتے ہمائرہ نے سسکی بھری تھی اور اس پر تضاد اس کے چیخنے پر سہمتی اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ ہمائرہ کو سہم کر آنکھیں بند کر کے آنسو بہاتے دیکھ زاویان خان نے اس کے چہرے کو چھوڑ کر اس کے ہاتھ کو مروڑ کر اس کی پشت کے ساتھ لگاتے ہمائرہ کو اپنے قریب کیا تھا۔ تم حد سے بڑھ رہے ہو زاویان خان، اس کی گرم جھلستی سانسوں کو اپنے چہرے پر محسوس کرتے ہمائرہ نے آنکھیں کھول کر اپنی آنکھیں اس کی سبز آنکھوں میں گاڑ کر چبھتے لہجے میں کہا تھا، تمہارے معاملے میں میری کوئی حد نہیں ہے ہمائرہ خان، تمہارے لیے مہارات سے گزر سکتا ہوں۔ زاویان خان نے بھی اس کی آنکھوں سے نہ دیکھتے جنونی انداز میں کہا تھا، تم ایسا نہیں کر سکتے، میں آغا جان کو بتاؤں گی۔ ہمائرہ نے اپنے دوسرے ہاتھوں کو زاویان خان کے سینے پر مارتے برائی آواز میں کہا تھا، تم آغا جان کو یہ بھی بتاؤ گی کہ تم میرے بیڈروم میں میرے اتنے نزدیک میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی تھی؟ زاویان خان نے دونوں کے درمیان فاصلہ جو کہ نہ کے برابر تھا کی طرف اشارہ کرتے پوچھا تھا۔ زاویان خان کے سوال پر ہمائرہ کا چہرہ حد سے زیادہ سرخ ہوا تھا اور اپنے دوسرے ہاتھ سے زاویان خان خود سے دور دھکیلتی اس سے دور ہوئی تھی۔ زاویان خان بھی اس کے آنسو کو دیکھتا اپنی گرفت اس پر ڈھیلی کر چکا تھا۔ زاویان خان کو خود سے دور کرتی ہمائرہ دوبارہ دروازے کی طرف پلٹی تھی، لیکن دروازے کو دیکھ کر ہونٹ باہر نکال کر بچوں کی طرح بلکنے لگی، میں یہ کیوں بھول گئی تھی کہ ایک جن کا کمرہ نارمل نہیں ہو سکتا، تم ایک نمبر کی بیوقوف ہے ہمائرہ خان اونچی آواز میں روتی خود کو اپنے دل میں کوس رہی تھی۔ زاویان خان نے ہمائرہ کو دروازے کو دیکھ کر روتا ہوا دیکھ بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا۔ رونا بند کرو؟ اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے دیکھ زاویان خان نے روبدار آواز میں کہا تھا، نہیں کروں گی۔ زاویان خان نے اپنا بازو چھڑواتے ہمائرہ کے ضدی انداز میں کہا تھا، ٹھیک ہے روتی رہو اور کھڑی رہو یہاں سارا دن۔ اس کی ضد پر زاویان خان نے پاکٹس میں ہاتھ ڈالتے ریلیکس انداز میں کہا تھا، آئی ہیٹ یو زاویان خان، اللہ کرے تم کشمیر کی کسی کھائی میں گر جاؤ۔ ہمائرہ زاویان کو کھا جانے والی نگاہوں سے گھورتے ہوئے کہتی اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرنے لگی۔ ہمائرہ کو اپنا رونا بند کرتے اور آنکھیں صاف کرتے دیکھ زاویان خان نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تھا اور اس کی ہاتھ رکھنے کی دیر تھی کہ دروازہ ایک کلک کی آواز سے خود بخود کھل گیا تھا۔ دروازے کو کھلتا دیکھ ہمائرہ تیزی سے باہر نکلنے لگی تھی، لیکن زاویان خان دوبارہ اسے بازو سے دبوچ کر اپنے مقابل کر گیا۔ تمہاری نفرت میں کمی نہیں آنی چاہیے ہمائرہ خان، اگر تمہاری نفرت میں کمی آئی تو میں بھی نہیں جانتا میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا، اس لیے بار بار اپنی نفرت کا اظہار مجھ سے کرتی رہنا۔ زاویان خان ہمائرہ کی آنکھوں کو دیکھتا پراسرائیت سے کہتا اس کا جواب سنے بغیر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ہمائرہ اپنی پھیلی آنکھوں سے اس کی پشت دیکھ رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آئی کہ زاویان خان اسے کیا کہہ کر گیا ہے، پاگل جن کہیں کا۔ زاویان خان کو ڈریسنگ روم میں بند ہوتے دیکھ ہمائرہ بلند آواز میں کہتی فوراً سے کمرے سے باہر بھاگی تھی۔ زاویان خان نے اپنی وارڈروب کھولی، اس کی وارڈروب میں سارے کپڑے بلیک کلر کے تھے۔ کسی احساس کے تحت زاویان خان نے وارڈروب کا دوسرا پٹ کھولا جس میں بلیک قمیض شلواروں کے درمیان کچھ دوسرے کلر کے کپڑے بھی تھے جو صبیہ بیگم نے زبردستی اس کے وارڈروب میں رکھے تھے۔ ان سب کلرز میں زاویان خان کی نظر وائٹ کلر کی شلوار قمیض پر اٹکی ہوئی تھی۔ وائٹ کلر کی شلوار قمیض کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں کے سامنے کسی کا خوبصورت چاند کی طرح چمکتا چہرہ لہرایا تھا۔ زاویان خان اپنی سوچوں کو جھٹکتا وائٹ کلر کی شلوار قمیض اٹھا گیا۔ بڑی حویلی والے خان حویلی پہنچ چکے تھے اور اس وقت سب لاؤنج میں اکٹھے بیٹھے تھے۔ ہمائرہ سب کے درمیان بیٹھی سب سے تعریفیں بٹور رہی تھی۔ ہمائرہ کی ایک سائڈ پر دادا جی بیٹھے تھے جبکہ دوسری سائڈ پر صبیہ بیگم بیٹھی بار بار پیار سے کبھی اس کے ہاتھ چومتی تو کبھی اس کا سر، کوئی مجھے بھی نوٹ کر لو، میں بھی اچھا لگ رہا ہوں۔ سب کو ہمائرہ کی طرف متوجہ پا کر حمدان خان نے نروٹے پن سے کہا تھا، میرے بیٹے کو تعریف کی ضرورت کب سے پڑنے لگی ہے، وہ تو ہے ہی شہزادہ۔ امینہ بیگم نے حمدان خان کو محبت بھری نظروں سے دیکھتے پیار سے کہا تھا۔ حمدان خان نے فخری انداز میں اپنے کالر جھاڑتے آغا جان اور اپنے باپ کی طرف دیکھا تھا جیسے ان سے بھی ان کی رائے مانگنا چاہ رہا ہو۔ ہاں ہاں، آج تم خر کے بچے کی جگہ انسان کے بچے لگ رہے ہو، آغا جان نے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہا تھا۔ آپ تو میری خوبصورتی سے ایسے ہی جلتے ہیں اولڈ مین۔ حمدان خان نے ناک چڑھا کر آغا جان کو آگ لگانے کے غرض سے انہیں اولڈ مین کہا تھا۔ یا اللہ خیر، اس سے پہلے آغا جان حمدان خان کو جھاڑ پلاتے۔ حمدان خان کے دل کا دل پر ہاتھ رکھ کر کہنے پر سب نے پریشان ہوتے اس کی طرف دیکھا جو آنکھیں اور منہ کھولے سیڑھیوں کی طرف ایسے دیکھ رہا تھا جیسے دن دہاڑے کوئی بھوت دیکھ لیا۔ سب نے اس کے ری ایکشن سے پریشان ہوتے اس کی نظروں کے ارتکاز میں اسٹیج کی طرف دیکھا تھا۔ دیکھنے کی دیر تھی کہ سب کا ری ایکشن حمدان خان سے کچھ مختلف نہیں تھا۔ اپنے کف کو یوں تک فولڈ کرتا وائٹ کلر کی شلوار قمیض پہنے اور شانوں پر ڈارک براؤن شال ڈالے زاویان خان پر وقار چل جاتا نیچے کی طرف آ رہا تھا۔ وائٹ قمیض اس کے چٹانی سینے اور پھولے بازوؤں سے چپکتی اس کے ہاتھ تک واضح کر رہی تھی۔ اس کے بال ہمیشہ کی طرح اس کے ماتھے پر بکھرے اسے مزید دلکش بنا رہے تھے۔ صبیہ بیگم اور واصف خان اپنے خوبرو بیٹے کو دیکھتے بے ساختہ اپنی جگہوں سے کھڑے ہوئے تھے۔
سب کی آنکھیں زاویان خان کو دیکھ کر نم ہوئی تھی۔ اس نے آج 20 سال بعد سیاہ رنگ کے علاوہ کوئی اور رنگ پہنا تھا جو کہ ایک معجزہ ہی تھا۔ زاویان خان نے سنجیدگی سے ایک نظر عمائرہ کو دیکھا جو اسے دیکھ کر منہ کے الگ الگ ڈیزائن بنا رہی تھی، اور پھر صبیحہ بیگم کی طرف بڑھ گیا۔ صبیحہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ شدت سے روتی زاویان خان کے سینے سے لگی تھی۔ زاویان خان گزرے وقت کو یاد کرتا، جد سے آنکھیں بند کرتا صبیحہ بیگم کے سر کو محبت سے تھپکنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد صبیحہ بیگم خود پر قابو پاتی پیچھے ہٹیں اور زاویان خان کے ماتھے کو چوم گئی۔ ہمیشہ خوش رہو۔ صبیحہ بیگم نے اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ ساتھ دل سے دعا دی تھی۔ صبیحہ بیگم کے علاوہ وہاں بیٹھے سب بڑوں کی آنکھیں نم تھیں۔ وجہ صرف وہی جانتے ہیں۔ زاویان نے ایک نظر ریحان خان پر ڈالی جو آغا جان کے ساتھ ٹانگ میں ٹانگ رکھے شاہانہ انداز میں بیٹھا تھا۔ ریحان خان بھی اس وقت وائٹ کلر کی شلوار قمیض میں ملبوس اپنے شہد رنگ چمکتی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زاویان خان اسے دیکھتا آنکھیں گھماتا اسے نظر انداز کرتا گل بانو کی طرف بڑھا تھا۔ کالے رنگ میں ہری آنکھوں والا جن لگتا تھا اور وائٹ کلر میں موت کا فرشتہ ہی لگ رہا ہے۔ آیا بڑا مجھے کاپی کرنے والا۔ عمائرہ نے اپنے وائٹ کلر کی میکسی کو ٹھیک کرتے ناک چڑھا کر دل میں سوچا تھا۔ دیدہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اور نے ہالے کے ہاتھ پکڑ کر بھرائی آواز میں کہا تھا۔ وہ اس وقت دلہن بنی ہالے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ہالے نے اپنی مسکراہٹ دباتے اور کے میک اپ سے شفاف چہرے کو دیکھا جو صرف لپسٹک لگائے کی آمد ڈال رہی تھی۔ اور پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ وہ دلہن بنی اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی کہ ہر کوئی اسے دیکھتا مبہوت ہو رہا تھا۔ اور میری جان ڈرو نہیں، کچھ نہیں ہوگا، تم کون سا دور جا رہی ہو؟ پھپھو جان کی آئی تو جا رہی ہو؟ ہالے نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے پیار سمجھایا تھا۔ اور دھوپ نکلتی سا رہا میں ہلا گئی۔ تم یہاں بیٹھو، میں 1 منٹ میں آتی ہوں۔ ہالے اور کے گال تھپک کر کہتی باہر کی طرف بڑھی۔ اس کے جانے کے بعد اور نے سامنے میرر میں اپنا سراپا دیکھا۔ اپنے عکس کو دیکھتے اور کی نگاہیں شرم سے جھک گئیں۔ اس نے ریحان خان کے کہے کے مطابق خود ہی تیار ہوتے کسی کو بھی نظر خود پر پڑنے نہیں دی تھی۔ اس نے ریحان خان کی پسند کا لہنگا پہنا تھا۔ لہنگا ڈیپ ریڈ کلر کا تھا اور اس لہنگے پر خوبصورت نگینوں کا کام چڑھا ہوا تھا۔ لہنگے کی کرتی شارٹ تھی جس سے اور کا سفید شفاف پیٹ نظر آ رہا تھا۔ گلا بھی کافی ڈیپ تھا جبکہ بیک پر صرف 2 ڈوریاں تھیں جنہیں وہ نے خود ہی کرتی کو اس کے گردن جیسے سراپے پر روک رکھا تھا۔ وہ نے خود کو چھپانے گھر سے لہنگے کا دوپٹہ پھیلا کر اس طریقے سے سیٹ کیا تھا کہ اس کے جسم کا ایک بھی حصہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے یہ ڈریس پہنتی شرم تو بہت آئی تھی لیکن ریحان خان کے خوف سے خود کو کنٹرول کرتی یہ ڈریس پہن گئی تھی۔ اللہ جی پلیز میری حفاظت کیجیے گا۔ وہ نے آنکھیں بند کر کے اپنی حفاظت کی دعا کی تھی اور اس کا دل آج ریحان خان سے بات کرنے کے بعد سے ہی شدتوں سے دھڑک رہا تھا۔ وہ خود اپنی حالت سے پریشان تھی۔ لالا میں آپ کو بہت مس کروں گی، اور نے روتے ہچکی لیتے حمدان خان سے کہا تھا۔ حمدان خان اسے اپنے سینے سے لگائے اپنے آنسو ضبط کر رہا تھا۔ سب ان دونوں کو دیکھتے نم آنکھوں سے مسکرا رہے تھے۔ وہ دونوں جتنا لڑتے تھے ان میں محبت بھی اتنی ہی تھی۔ زیادہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پتہ ہے تم اوپر سے رو رہی ہو اور اندر سے تم پوری خوش ہو۔ حمدان خان نے اپنے آنسو صاف کرتے ماحول کو لائٹ کرنے کی غرض سے اسے چھیڑا تھا۔ حمدان خان کی بات پر روح چیمتی 1 سیکنڈ سے پہلے اس سے دور ہوئی تھی۔ میں آپ کو بالکل مس نہیں کروں گی، آپ بہت برے ہیں۔ اور اپنے آنسو صاف کرتی ناک چڑھا کر کہتی رحیم خان کی طرف بڑھی تھی۔ رحیم خان اپنے بازو کھولتا اور کو اپنے سینے سے لگا گیا۔ او نو، کہہ تو ایسے رہی ہو جیسے میں تو تمہاری یاد میں آدھا ہو جاؤں گا۔ اس کو پارٹی بدلتے دیکھ حمدان خان نے ناک چڑھا کر کہا تھا۔ ہالے اور عمائرہ ایک سائڈ پر کھڑی سو کرتی رو رہی تھی۔ وہ روتی سب سے مل رہی تھی۔ ریحان خان باہر گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ چلیں بیٹے۔ سب سے ملنے کے بعد گل بانو نے اور کو تھامتے پیار سے کہا تھا۔ نہیں، اور نے ہچکی لیتے نفی میں سر لاتے بسوری سی آواز میں کہا تھا۔ سب اس کے انداز پر ہنسنے لگے تھے۔ واصف خان نے آگے بڑھ کر دوبارہ سے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ میری جان، میری بیٹی، بالکل پریشان نہیں ہونا، میں آپ سے ملنے آتا رہوں گا۔ واصف خان نے اور کے ماتھے کو چومتے محبت سے کہا تھا۔ اور ان کی طرف ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھتی سراہ میں ہلا گئی۔ واصف خان اور کو اپنے ساتھ لگائے باہر کی طرف بڑھے تھے۔ جیسے جیسے اور کے قدم ریحان خان کی گاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے اس کی ہچکیوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ صبیحہ بیگم اور گل بانو نے اور کو گاڑی میں بٹھایا تھا۔ صبیحہ بیگم ایک دفعہ دوبارہ روتی اور کا ماتھا چوم گئی۔ ریحان، میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ صبیحہ بیگم نے نم آنکھوں سے ریحان خان کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ آپ فکر نہ کریں پھپھو جان، میں شکایت کا کوئی موقع نہیں دوں گا۔ ریحان خان نے صبیحہ بیگم کی طرف دیکھتے نرمی سے کہا تھا۔ صبیحہ بیگم مطمئن ہوتی پیچھے ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد قطار کی صورت میں خان حویلی سے گاڑیاں نکلتی بڑی حویلی کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ ریحان خان نے ایک نظر اپنے ساتھ بیٹھی ہچکیوں سے روتی اور کو دیکھا تھا۔ رونا بند کرو اور ریحان خان، ورنہ میں یہیں پر گاڑی روکتے تمہارے آنسو اپنے طریقے سے روکوں گا۔ اس کی ہچکیاں بند نہ ہوتے دیکھ ریحان خان نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا تھا۔ ریحان خان کی باری مردانہ آواز کو سنتی اور اچھلتی اپنے منہ پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ ریحان خان نے اس کا بازو پکڑ کر جھٹکے سے اپنے قریب کرتے سائڈ سے اپنے ساتھ لگاتے نرمی سے اس کا بازو سلانے لگا۔ اور نے چونکتے ریحان خان کے چہرے کی طرف دیکھا جو سنجیدگی سے سامنے دیکھتا ڈرائیونگ کر رہا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اور کو ریلیکس کرنے کی غرض سے اس کا بازو سلا رہا تھا۔ ریحان خان نے اس کی طرف دیکھتے چادر کے اوپر سے ہی اس کے ماتھے کو چوما تھا۔ انہیں لہنگے کے دوپٹے کے علاوہ چادر سے خود کو اچھے طریقے سے کور کیا ہوا تھا۔ ریلیکس جہنم، اس کے ماتھے کو چومتے ریحان خان نے بہت نرمی سے کہتے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ اس کے انداز پر اور کافی حد تک ریلیکس ہوتی اس کے کندھے پر سر ٹکا گئی تھی۔ اور کو اپنے کندھے پر سر ٹکاتے دیکھ ریحان خان دلکشی سے مسکرایا تھا۔
اور ڈری سہمی بیٹھ کے ایک کونے پر بیٹھی حیرانگی اور افسردگی ملے تاثرات سے کمرے کو دیکھ رہی تھی، جہاں روا اور زویا سے تھوڑی دیر پہلے کچھ رسمیں کرنے کے بعد چھوڑ کر جا چکی تھی۔ یہ کیسا کمرہ ہے؟ ایک بار صرف پھول تک نہیں لگوایا۔ اس بیزار آدمی نے روحانی صورت بنا کر مہندی اور انگوٹھیوں سے سجی انگلیوں کو مروڑتے سو ہی رہی تھی، مانا وہ شادی کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ ریحان خان سے بہت ڈرتی تھی، لیکن تھی تو ایک لڑکی نہ، اس کے بھی کچھ ارمان تھے۔ وہ بھی چاہتی تھی کہ اس کا کمرہ گلابوں کے پھولوں سے سجایا گیا ہو، اس کا ویلکم شاندار انداز میں کیا جائے۔ جس کے نہ ہونے پر افسردہ بھی تھی۔ وہ حور کس بندے سے امید لگائے بیٹھی ہو جو اپنی آنکھوں سے زندہ سالم نکل جائے۔ اسے کیا پتہ رومانس کس چڑیا کا نام ہے، بس غصہ کرنے والا ڈریگن۔ اور اپنے اوپر موجود نیٹ نما چادر کو اتار کر ریلیکس ہوتی، مزید خود کلامی کرتے ہوئے بری بری شکلیں بنانے لگی تھی۔ یہ جانے بغیر کوئی سی حیرت داغ پر فدا ہوتا اس کی ایک حرکت کو گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ کافی دیر بعد بھی جب ریحان خان کمرے میں داخل نہ ہوا تو وہ جو نیند کے جھونکوں میں جھول رہی تھی وہیں بیڈ پر ڈھیر ہوتے سو گئی۔ ریحان خان جو اندر داخل ہونے سے پہلے ہی اندر کی سچویشن جانتا تھا، اندر داخل ہوا اور اپنی موم سے بنی معصوم ترین دلہن کو دیکھا، جو معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتی، اس سے شدید ڈرنے کے باوجود بھی سو گئی تھی۔ بیڈ کے ایک کونے پر معصوم بچے کی طرح سکڑی سمٹی اپنے گالوں کے نیچے ہاتھ رکھ کے سو رہی تھی۔ ریحان خان کچھ سوچتا اپنی معصوم سی دلہن کو دیکھ کر گہرا مسکرایا تھا۔ آج ریحان خان کا ہر بات پر مسکرانے کو دل کر رہا تھا، لیکن یہ اس کے مزاج کے خلاف تھا، اس لیے سب کے ساتھ سنجیدہ اور رعبدار انداز میں بھی پیش آ رہا تھا۔ ریحان خان نے اپنی قمیض کے اوپری 2 بٹن اور کف کھولتے ہوئے انہیں کونیوں تک فولڈ کرتے دروازہ لاک کرتے حور کی طرف بڑھا تھا، جس نے اس کے آرڈر کے مطابق کسی بھی غیر عورت کی بھی نظر تک خود پر پڑنے نہیں دی تھی، اور خود ہی تیار ہوتی میک اپ کے نام پر صرف لپسٹک لگائی تھی۔ حور نے سر پر خوبصورت سی ماتھا پٹی پہنے ہوئے آگے والے بالوں کو اچھے سے سیٹ کرتے باقی بال پشت پر کھلے چھوڑے تھے۔ حور نے ماڈرن جیولری کی بجائے پٹھانی روایتی جیولری پہنی ہوئی تھی، جو کہ گلبانو نے اپنی بہو کے لیے بہت پیار سے بنوائی تھی۔ ریحان خان کی نگاہیں حور کی ٹھوڑی پر بنے بناوٹی 3 تل پر ٹکی ہوئی تھی، جو اس کے حسن میں مزید 4 چاند لگاتے۔ ریحان خان کا دل شدت سے دھڑکا گئے تھے۔ ریحان خان نے حور کے دوپٹے سے جھانکتے اس کے سنہری بالوں کو دیکھا تو بے ساختہ انہیں چھونے کی خواہش دل میں جاگی۔ ریحان خان نے بازو سے پکڑ کے حور کو جھٹکے سے سیدھا کیا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھی، نیند سے سرخ ہوتی آنکھیں ریحان خان پر پڑی تو ہونٹوں سے چیخ نکلی تھی۔ جیسے ریحان خان نے سنجیدگی سے بغیر کوئی مزاحمت کیے ملاحظہ کیا، کیونکہ اس کا کمرہ ساؤنڈ پروف تھا۔ حور ڈر کے مارے اپنی آنکھیں زور سے مید لیے۔ ریحان خان جو اس کے معصوم حسن میں ڈوبتا، اس کے ایک ایک نقش پر اپنی چھاپ چھوڑنے کے لیے بےتاب تھا، اسے ایک جھٹکے سے پاؤں میں اٹھا گیا۔ انہیں خوف اور آنے والے وقت کو سوچتے ریحان کی قمیض کے کالر کو مٹھی میں جکڑا لی۔ اس کے ہونٹوں سے ہلکی سی قصہ ریحان خان کو اپنا نام سنائی دیا تھا۔ حور آنکھیں کھولو۔ ریحان خان نے اس کی بند آنکھ کو دیکھ کر سنجیدگی سے بولا تھا۔ اس کے ڈر سے حور فوراً سے آنکھیں کھول گئی۔ اب یہ کھلی رہنی چاہیے، ورنہ سزا کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ ریحان خان نے اپنی دھڑکنوں کو منشیر ہونے کو اگنور کرتے بناوٹی سنجیدہ لہجے میں کہا تھا، اتنا غصہ تو بنتا ہے ڈارلنگ مجھے ان رومانٹک بولنے کے لیے۔ حور کو ڈرتے سہمتے دیکھ ریحان خان نے اپنی شریر مسکراہٹ کو دباتے سوچا تھا۔ ریحان خان حور کو گود میں اٹھائے کمرے میں لگے اپنے پورٹریٹ کی طرف بڑھا، حور کو نیچے اتارتے ہوئے اسے کمر سے پکڑ کر اپنے سینے میں بھیجا۔ حور جو حیرانگی کے گوتوں میں تھی، اس اچانک افتاد پر مزید خود میں سمٹی تھی۔ میک اپ سے پاک چہرہ، ماتھے پر موجود ماتھا پٹی، غضب کے پٹھانی سفید 2 سرخ رنگ پر چٹکتا سرخ رنگ کا لباس اور اس پر تضاد نیچرل گولڈن سنہری لمبے بال جو اس کے کمر سے کافی نیچے تک جاتے تھے، ریحان خان کو آرات پار کرنے پر اکسا رہے تھے۔ ریحان خان سختی سے اسے خود کے سینے میں بھیجے اس کی خوشبو اپنے اندر اتار رہا تھا۔ انہیں سختی سے آنکھیں میچے خود کو اس کے حوالے کیا ہوا تھا۔ ریحان خان نے سامنے لگے پورٹریٹ کے فریم میں بنی مخصوص جگہ پر دائیں ہاتھ رکھا تو پورٹریٹ کے ساتھ دیوار ایک دروازے کی لینتھ کے برابر تھوڑا پیچھے کو ہوتی بنا آواز کیے سائڈ پر ہوتی چلی گئی۔ حور جو آنکھیں بند کیے ریحان خان کے سینے سے لگی کھڑی تھی، ریحان کی خاموشی پر اپنی آنکھیں کھولتے جھجکتے ہوئے ریحان خان کی طرف دیکھا، جو خمار بھری نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ حور اس کی سرخ سنہری شہد رنگ آنکھوں کے تپش سے گھبراتی پلکیں گرا گئی۔ کوئی کر سکے عشق ایسا کر جاؤں گا تیرے لیے خود کو تجھ میں فنا کر جاؤں گا۔ ریحان خان نے اس کے کان کی لو کو اپنے دانتوں سے کاٹتے بھاری آواز میں سرگوشی کی تھی۔ جھٹکے سے حور کا رخ موڑتے گہرے سانس بھرتے اس کے بالوں کی خوشبو ریحان خان اپنے اندر اتارتا اپنے دل کو سکون پہنچا رہا تھا۔ اوپن یور بلو میسمرائزنگ آئیز مائی باربی۔ وہ جو آنکھیں جھکائے کھڑی تھی ریحان خان کی سرگوشی پر فٹ سے آنکھیں کھول گئی۔ پورٹریٹ کے پیچھے سے سیڑھیوں کو دیکھ کر حور کی روح فنا ہو گئی تھی، ہاتھ کی ہتھیلیاں بھیگ گئی تھیں، بدن خوفزدہ کانپنے لگا تھا۔ ریحان خان نے اس کا کانپنا محسوس کرتا دلکشی سے مسکرایا تھا۔ اسٹیپ فارورڈ بیبی، ریحان خان نے تھوڑا سرد آواز میں کہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر اس نے نرمی برتی تو اس کی ڈرپوک جانب اس کے لیے مشکلیں کھڑی کر دے گی۔ سیڑھیوں پر اندھیرے کو دیکھ حور کی جان حلق میں اٹکی تھی، لیکن پھر بھی ریحان خان کے خوف سے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تھا۔ اس کے قدم رکھنے کی دیر تھی کہ سیڑھیوں پر دیو کی صورت لائن میں خوبصورت زر روشنی پھیلی تھی۔ دیوں کی صورت میں
اور اتنی خوبصورت لائٹ دیکھ مبہوت ہوئی، مسکرا کر پیچھے مڑ کر ریحان خان کو دیکھا جو ہاتھ باندھے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اور کی مدھم معصوم سی مسکراہٹ پر جی جان سے فدا ہوتے ہوئے اسے دوبارہ باہوں میں اٹھا گیا۔ ریحان خان نے اور کو اپنی باہوں میں اٹھاتے سیڑھیوں پر قدم رکھے تو اوپر کہیں سے گلاب کی پتیاں ان کے اوپر بارش کی صورت گرنے لگی اور میوزک خوبصورت مدھم سی آواز پھیلنے لگی۔ اور کی آنکھیں اس قدر خوبصورت منظر کو دیکھ کر حیرانگی سے پھیل گئیں۔ یہ سب خان نے میرے لیے کیا ہے۔ اتنے خوبصورت منظر کو دیکھتے یہ سوچ کر اور کے دل میں ایک چھوٹی سی کلی پھوٹی تھی۔ اور یہ بھی بھول چکی تھی کہ وہ ریحان خان کی باہوں میں ہے۔ ریحان خان مبہوت ہوتے اور کے دو عاشق حسن کو دیکھتے سیڑھیاں اترتا جا رہا تھا۔ آگے کہیں مزید مدھم سی لائٹ جل رہی تھی۔ ریحان خان نے اور کو پیروں پر کھڑا کیا تو اور کو اپنے پیروں کے نیچے مخملی گلاب کی پتیوں کی ٹھنڈک اپنے جسم میں سرایت کرتی محسوس ہوئی۔ وہ اس جگہ کا اندازہ نہیں لگا پا رہی تھی کیونکہ ہر طرف اندھیرا تھا، بس کہیں کہیں کینڈلز جل رہی تھی جو کہ گلاب کی خوشبو کے ساتھ مل کر بہت رومانوی منظر پیش کر رہی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا لہنگا اٹھائے مبہوت سی آگے بڑھنے لگی تو ریحان خان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اور کی ٹہنی کی طرح لہراتی ریحان خان کے سینے کا حصہ بنی تھی۔ کس می بیفور گوئنگ ٹو آور اسپیشل روم، ریحان خان نے سنجیدگی سے اور کی آنکھوں میں دیکھتے کہا تھا۔ اور جو سوالیہ نظروں سے ریحان خان کو دیکھ رہی تھی پرچکر رہ گئی۔ اور کی آنکھیں شرم سے زمین پر گڑ گئیں، چہرہ خون چھلکانے لگا، ہتھیلیاں اتنی خوفناک ٹھنڈے رومانوی ماحول میں بھی بھیگ گئی تھیں۔ ریحان خان نے اس کے ماتھے پر چمکتی بوندوں اور گہری ہوتی سانسوں کو دیکھ کر محظوظ ہو رہا تھا۔ میری آنکھوں میں دیکھتے اس ان رومانٹک بندے کو کس کروں۔ ریحان خان ایک جھٹکے میں اور کو اپنے مزید قریب کرتے سرگوش شرما آواز میں کہا تھا۔ اور خوف سے فوراً اس کی آنکھوں میں دیکھتی اپنی اپنی ایڑیوں پر اٹھتی اس کی ڈارک براؤن بیئرڈ پر اپنے لب رکھے۔ ریحان خان اس کے فوراً سے بات مان جانے پر دلکشی سے مسکرایا اور اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کرتے اس کی کمر کو مٹھی میں جکڑ کر اسے اپنے ہاتھ سے زیادہ قریب کر لیا۔ یہ اس کی سزا ہے جو تم میری شان میں قصیدے پاڑی تھی، ریحان خان نے اور کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اور کی حیرانگی سے آنکھیں پھیل گئی، مطلب وہ جو روم میں خود کو اکیلا سمجھ کر ریحان خان کی برائیاں کرتی وہ سب ریحان خان سے سن چکا تھا۔ اس کو آنکھیں پھیلاتا دیکھ ریحان خان نے آئی برو اچکائی تھی۔ اٹس مائی حویلی ڈارلنگ، یہاں پتہ بھی لے تو ریحان خان کو خبر ہو جاتی اور تم میرے ہی روم میں بیٹھی مجھے ان رومانٹک کہہ رہی تھی۔ ریحان خان نے اس کے گال کو سہلاتے گمبھیر لہجے میں آواز میں کہا تھا، چلیں اب مجھے تم پر پھولوں اور بوسوں کی مزید بارش کرنی ہے جس میں بھیگ کر تم اپنے الفاظوں پر پچھتاؤ جانم۔ ریحان خان کی باری ہوتی آواز اور جذبات سے بھرپور لہجے کو مزید لرزا گیا تھا۔ ریحان خان اس کا ہاتھ پکڑے آگے بڑھتے ہوئے ایک کمرے میں داخل ہوا تھا۔ ان پر گلاب کی پتیوں کی پھر سے بارش ہوئی۔ اس کمرے میں سارے فرش پر جگہ جگہ پھولوں سے ہارٹ بنے ہوئے تھے اور ان پر وقفے وقفے سے گرتی پھولوں کی پتیاں مسحور کن تھیں اور مسمرائز ہوتے رکی تھی۔ ریحان خان نے جھٹکے سے اسے باہوں میں اٹھایا تو ہوش کی دنیا میں واپس آتی ریحان خان کا کالر جکڑے اس کے سینے میں منہ چھپا گیا۔ ریحان خان دلکشی سے مسکرایا تھا، جانے ریحان ابھی تو ہم نے کوئی گستاخی تک نہیں کی، جب تمہاری گہرائیاں یہ خان اپنے طریقے سے ماپے گا تو میری جہنم کا کیا بنے گا۔ ریحان خان نے اس کے بال چلاتے مسکراہٹ کے ساتھ بے باکی سے کہا تھا۔ اور اس کے سینے میں تقریباً گھستے ہوئے اس سے ہی پناہ مانگ رہی تھی۔ ریحان خان نے نرمی سے اسے اپنے بیڈ پر بٹھایا۔ اور کی حالت خراب ہو رہی تھی، اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھے ریحان خان نے اس کی مہندی سجی ہتھیلی چومی تو اور کو لگا اس کا دل کسی کی ہتھیلیوں میں دھڑک رہا ہو، جیسے اور کا معصوم ذہن ہر لمحے ایسے حیران ہو رہا تھا جیسے کسی نئی دنیا میں ہو۔ ریحان خان کسی قدموں میں بھی بیٹھ سکتا ہے، اس صدی کا کوئی حیرت انگیز واقعہ تھا۔ ریحان خان نے ہتھیلیوں کو چومتے اور کو دیکھا جو حد سے زیادہ آنکھیں پھیلائے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اتنا مت پھیلاؤ آنکھیں ورنہ آنے والے وقت میں باہر نکل آئیں گی۔ اس کی معنی کے اس بات کا مطلب سمجھتے اور پٹ سے پلکوں کی جالر گرا گئی تھی۔ میں تمہارے حسن کو لفظوں سے نہیں بلکہ ہونٹوں سے تعریف کروں گا، لیکن ان نیلی آنکھوں نے جو میرا چین لوٹ رکھا ہے نا، سب سے پہلے میرے ہونٹ ان پر چھاپ چھوڑیں گے۔ یہ کہتے ہی ریحان خان نے نرمی سے ایک ہاتھ بڑھاتے اور کو گردن سے پکڑتے خود پر جھکایا اور اس کی آنکھ پر باری باری اپنے لب رکھے تھے۔ تیز ہوتی بے ہنگم سانسیں اور کے حسن کو مزید ابھار رہی تھیں اور اتھل پتھل ہوتی سانسوں سے اس کی بدن کی گہرائیاں ایک بجلی گراتے رقص کا منظر پیش کرنی تھی۔ ریحان خان اسے مزید جھکائے جذبات سے چور آواز میں گنگنایا تھا، شہرک تو بہت دور ہے جانا، آ میرے قریب اور قریب اور قریب۔ ریحان خان نے اس کی گردن کو جھٹکا دیا تو نیلی آنکھیں سیدھی سنہری شہد رنگ آنکھوں سے ٹکرائی تھیں اور کپاتے لب ریحان خان کا سکون چین لوٹ رہے تھے۔ میرے محبوب تجھے چوم لوں پھر جو لطف آئے، آدھا تیرا آدھا میرا، ریحان خان نے اس کے لونٹوں کو دیکھتے گمبھیر آواز میں کہا تھا اور اس کے لفظوں پر نظریں نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ مقابل نے پھر ہلکے سے اس کی گردن کو جھٹکا دیا اور اس کے لب اپنے لبوں میں دباتے نرمی سے اس کی سانسوں کو پین لگا۔ ریحان خان کا ایک ہاتھ حور کی تھائز پر رینگتا حور کا خون مزید خشک کر رہا تھا جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس کی گردن جکڑے خود پر جھکا کر رکھا تھا۔ کچھ دیر شدت سے اس کے لبوں کی لالی اپنے اندر اتار لینے کے بعد اسے چھوڑا تو حور کا دل باہر آنے والا ہو گیا تھا۔ سانس پھول چکی تھی اور اپنے ایک ہاتھ سے
سینے کو جکڑے سانس بال کر رہی تھی۔ ریحان خان نے اپنے لب اس کے لباس کے اوپر سے ہی اس کی تھائی پر رکھے جو عور جی جان سے لرز اٹھی تھی۔ ریحان خان کے لب اوپر کی طرف بڑھتے عور کو تڑپا رہے تھے۔ عور سے سختی بیڈ شیٹ مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ ریحان خان نے اس کے ورنہ پیٹ پر زبان پھیری تو عور پینک ہوتی بیڈ شیٹ چھوڑتی ریحان خان کے کندھے جکڑ کر اسے خود سے دور کرنے لگی۔ ریحان خان نے دانت کاٹتے اس کی بیک ایک ہاتھ سے جکڑتے دوسرے ہاتھ سے اس کی دھڑکنوں کو سلایا اور سرد آنکھوں سے عور کو گھورا تو وہ خوف سے لرزتے آنکھیں بند کر گئی۔ آج کی رات تم مجھے خود سے دور نہیں کرو گی جانم۔ ریحان خان نے کرتی کے اوپر سے ہی اس کی دھڑکنوں پر بوسہ دیا اور شدت سے اپنی مٹھی میں جکڑتے وارننگ دی تھی۔ ریحان خان اسے آنکھیں بند کرتا دیکھ دوبارہ اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ ریحان خان اس قدر تیزی سے اس کی سانسیں پی رہا تھا کہ عور کے ہاتھ ڈھیلے پڑتے بے اختیاری میں اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگے۔ ریحان خان سٹل ہوتے پیچھے ہوتا اسے دیکھنے لگا۔ عور شرم کے مارے ریحان خان کی طرف دیکھنے کے بجائے اوپر سے گرتی گلاب کی پتیوں کو دیکھنے لگی۔ ایک پتی عور کی گردن پر اٹکی تھی۔ عور نے غور کیا تو بیڈ کے ارد گرد چھت سے نیچے تک آتی نیٹ پر پھولوں کے ساتھ فیری لائٹ لگی تھی جو کہ عور کے بیڈ پر بیٹھنے سے روشن ہوئی تھی۔ گلاب کی معطر خوشبو اور فیری لائٹ سے ایک خوابناک ماحول بنا رہی تھی۔ عور کی اطلاع تلخی محسوس کرتے ریحان خان نے اپنا سارا وزن عور کے نازک وجود پر ڈالتے گردن پر گری گلاب کی پتی کو پھونک سے اڑایا جو اسے رکیب کی طرح محسوس ہو رہی تھی اور دانت اس کی بیوٹی بون پر دانت کاٹ دیے۔ عور سے سخت اس کی شدت سہن لگی۔ ریحان خان نے اس کی ماتھا پٹی پر لب رکھتے اس کے نکوش کو نرمی سے چوما تھا۔ عور کی سانسیں کمرے میں رومانٹک ساؤنڈ کی طرح گونجتی ریحان خان کو مزید مدہوش کر رہی تھی۔ عور کو نرمی سے اٹھاتے ریحان خان نے اس کی جولی اتاری اور پن سے سیٹ دوپٹہ جھٹکے سے اس کے وجود سے الگ کرتے ریحان خان نے اس کی گردن میں چہرہ چھپاتے اس کے بالوں کو خوشبو اپنے اندر اتارتے ایک جھٹکے میں عور کو پیٹ کے بل بیڈ پر لٹاتے اس کے بال اس کی پشت سے سائڈ پر ہٹاتے تو دودھ یا بال کھاتی کمر اس کے سامنے واضح تھی جس پر سے چند ڈوریاں تھیں۔ ریحان خان نے ڈوری پر دانت رکھتی جھٹکے سے کھینچا تو بلاؤز کی ڈوریاں کھلتی چلی گئیں۔ عور سانس روکے بیڈ شیٹ اپنی مٹھیوں میں جکڑے آنکھیں زور سے بند کر گئی۔ ریحان خان نے انگلی عور کی دودھ یا پشت پر ٹریس کرتے اپنے دیکھتے لب رکھے تو عور شدت سے کانپنے لگی۔ وہ ایک ہاتھ آگے لے جاتے اس کی نازکی محسوس کرتا پشت پر جگہ جگہ اپنے دانت کاٹتا عور کو تڑپ پا رہا تھا۔ دانت گاڑنے کے بعد اپنی زبان سے مرہم لگاتا عور کی پشت کو نیلا کر رہا تھا۔ ریحان خان کی گرفت ڈھیلی پڑی تو وہ جھٹکے سے بیڈ سے اٹھتی نیچے اتری تھی۔ اس کو خود سے دور ہوتا دیکھ ریحان خان نے خونخوار نظروں سے عور کو گھورا تھا۔ عور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے بلاؤز کو جکڑا ہوا تھا۔ عور نے لرزتے ہوئے سسکی بھری تھی۔ ریحان خان نے غصے کی انتہا پر پہنچے بیڈ سے اترتے عور کو بازوؤں سے پکڑ کر کھینچ کر اپنے قریب کیا تھا۔ خان ڈر لگ رہا ہے۔ عور نے ریحان خان کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑتے بچوں کی طرح ہونٹ لٹکاتے دھیمی آواز میں کہا تھا۔ عور کی آواز بمشکل ریحان کے کانوں میں پڑی تو ریحان خان نے اپنا کہہ بمشکل ضبط کیا تھا۔ ابھی تو کچھ کیا ہی نہیں خانم، ابھی سے رونے لگ گئی، آگے کیسے برداشت کرو گی اپنے خان کی سختی کو؟ ریحان خان نے نرمی سے اس کے گال سلاتے کہتے اس کے جسم کے ساتھ اپنا جسم مس کیا تو عور کی آنکھیں خوف کے مارے آخری حد تک پھیل گئیں۔ ریحان خان نے جھٹکے سے اسے بازو میں اٹھایا اور مزید سختی سے اپنے سینے میں بھینچا۔ عور آنکھیں بند کرتی اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا گئی۔ ریحان خان کچھ سوچتا دلکشی سے مسکراتے اسے اپنی باہوں میں اٹھائے باتھ روم کا دروازہ کھولتے عور کو اندر کھڑا کیا۔ وہ جاؤ یہ ڈریس چینج کرو، اندر تمہارا نائٹ ڈریس ہے، پہن کر 1 منٹ میں باتھ روم کے دوسرے دروازے سے ماسٹر بیڈ روم میں آؤ۔ عور کی سوالیہ نگاہوں کو دیکھتے ریحان خان نرمی سے کہتا شدت سے عور کا ماتھا جھوم کر باتھ روم سے باہر نکلتا دروازہ لاک کر گیا۔ ریحان خان کے جاتے ہی عور نے سکون کی سانس خارج کی تھی۔ واش روم کے مرر میں اپنے عکس نظر پڑی تو شرم سے دو لپٹتی ہاتھوں میں چہرہ چھپا گئے۔ ریحان خان پچھلے 10 منٹ سے ماسٹر بیڈ روم میں عور کا ویٹ کر رہا تھا۔ غصے سے اب آنکھیں سنگین حد تک سرخ ہو چکی تھی۔ اس نے غصے میں عور کو باہر نکالنے کا آخری ارباز مایا اور سائڈ ٹیبل پر پڑے ریموٹ کو اٹھا کر ایک بٹن سے واش روم کی ساری لائٹس آف کر گیا۔ واش روم میں گپ اندھیرا ہو چکا تھا۔ عور جو کب سے خود میں ہمت جمع کر رہی تھی باہر جانے کے لیے اچانک سے اندھیرا ہونے پر خوف سے اٹھلی اور اگلے لمحے واش روم کا دروازہ کھولتی ماسٹر بیڈ روم میں داخل ہوئی تھی۔ ایک ہاتھ سینے پر رکھتی خود کو نارمل کر رہی تھی لیکن اچانک سامنے ریحان خان پر نظر پڑی تو شرم کے مارے واپس بھاگنا چاہتا ڈونٹ عور نے بھاگنے کے لیے ایک قدم ہی اٹھایا تھا کہ ریحان خان کی سرد آواز کمرے میں گونجتی اس کے قدم روک گئے۔ عور کی حالت خراب ہو رہی تھی، اسے اپنا دل کن پٹی میں دھڑکتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا نائٹ ڈریس سلک کی ایک سفید شرٹ پر مشتمل تھا جو کہ وہ مشکل اس کی تھائی تک پہنچ رہی تھی جسے عور کھینچ کر لمبا کرنے کے چکروں میں رواں سی ہو رہی تھی۔ میری طرف دیکھو، ریحان خان کمرے کے وسط میں کھڑا اسے سرد آواز میں بولا تھا۔ عور نے لرزتے نگاہ جھکاتے پلٹ کر ریحان خان کی طرف دیکھا تھا جو صرف ایک وائٹ کلر کے بوائز ٹراؤزر میں تھا۔ شرٹ لیس ہونے کی وجہ سے اس کے کثرتی جسم کے خد و خال مکمل طور پر واضح ہو رہے تھے۔ ریحان خان سینے پر ہاتھ باندھے سرد آنکھوں سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ کھڑوس جلاد، آج مجھے سالم نگل جائے گا کیا؟ عور خوف سے لرزتے ہوئے نظر جھکاتے بڑبڑائی تھی۔ کمرہ اتنا بڑا تھا کہ اسے پکا یقین تھا وہ اس کی بڑبڑاہٹ نہیں سن پائے گا لیکن
اگلے ہی پل اس کا یہ یقین مٹی میں مل چکا تھا۔ سالم نے گلنے کا پتہ نہیں، لیکن اگر تمہارے ہاتھ نہیں رکے تو یہ شرٹ بھی ابھی اتار دوں گا۔ ریحان خان کی آواز پر اس کے اپنے نائٹ ڈریس کے ساتھ کھینچا تانی کرتے ہاتھ رکے تھے۔ میرے پاس آؤ، ریحان خان نے اپنے انداز میں کہا تھا۔ عور مرے مرے قدم اٹھاتی ریحان خان کے قریب بڑھی تھی۔ عور کی سفید و ملائم گوری ٹانگیں ریحان خان کا خون بوائلنگ پوائنٹ پر لے آئی تھیں۔ آنکھیں جذبات کی شدت سے خون چھلکا رہی تھیں۔ اس روم کا تھیم وائٹ کلر پر مشتمل تھا۔ کمرے میں موجود ہر چیز سفید رنگ کی تھی۔ روم کے درمیان موجود جادی سائڈ بیڈ کے پر وائٹ فٹڈ بیڈ شیٹ تھی۔ ہر چیز سفید رنگ ہونے کی وجہ سے کمرہ اور بھی وسیع لگ رہا تھا۔ اس روم کو پیور سرخ گلابوں سے سجایا گیا تھا۔ فرش پر ہر جگہ گلاب بکھرے پڑے تھے۔ بیڈ پر بھی گلاب کی پتیوں سے ایک بڑا سا آرٹ بنا ہوا تھا۔ روم کے چاروں طرف میں چھوٹی چھوٹی کینڈل جلتی روم کو مزید دلکش بنا رہی تھی۔ عور ریحان خان سے 2 قدم کی دوری پر رکی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر رکھے ہوئے تھے۔ شرٹ آگے سے کالر کے ساتھ بٹنوں والی تھی۔ نیچے کچھ بھی نہ ہونے کی وجہ سے اس کو اپنا وجود بھرنا محسوس ہو رہا تھا۔ سلک کی شرٹ مزید دلکش نظارہ پیش کر رہی تھی۔ 2 قدم دور کھڑی عور کو لرزتے دیکھ ریحان خان ایک جھٹکے میں تک پہنچتے، کمر سے تھامتے اسے خود سے لپٹا گیا۔ ریحان خان پر غصے کی جگہ جنون حاوی ہوا تھا۔ عور کو گدی سے بیلنس پکڑ کر پیچھے کیا اور اس کے ہونٹوں کا جام اس شدت سے پیا کہ عور کے ہاتھ گھومتے اس کے سینے پر ناخن گاڑ گئے۔ ریحان خان نے مزید جنون دکھایا، اسے خود میں بھیجا تو عور کے نازک و باہر اس کے مضبوط سینے سے مس ہوتے دونوں کے دلوں میں جذبات کا طوفان برپا کر گئے تھے۔ سلک کی نائٹی نما شرٹ مزید آگے لگانے کا سبب بن رہی تھی۔ عور کی سانسیں تھمنے لگیں تو ریحان خان پیچھے ہوتا اس کی گردن پر جھکا تھا۔ عور کی سسکیاں کمرے میں گونجنے لگی تھیں۔ اگلے ہی لمحے ریحان خان نے اسے اپنی باہوں میں اٹھاتے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ عور اس کی نظروں کے تاب نہ لاتے اس کی گردن میں چہرہ چھپا گئی۔ دونوں کی سانسیں دھوکنے کی مانند چل رہی تھیں۔ ریحان خان اسے ایسے اٹھائے بیڈ کی طرف بڑھا تھا۔ ریحان خان نے اسے بیڈ پر لٹایا تو عور فوراً اوندے منہ ہوتی کانپنے لگی۔ ریحان خان نے ریموٹ اٹھاتے لائٹس بند کی تو صرف بیڈ پر مون لائٹ پڑ رہی تھی۔ روم کی چھت پر ننھی لائٹ ایسے ٹمٹما رہی تھی جیسے ستارے ہوں۔ ریحان خان نے اس کی بیک تھائز پر ہاتھ رکھا تو عور نے تڑپ کر سیدھے ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ ریحان خان نے اوپر ہوتے اس کی کوشش ناکام کر دی۔ شرٹ کے اوپر سے ہی کمر پر جگہ جگہ لب رکھتا عور کے تڑپنے کا مزہ لے رہا تھا۔ اس کی کمر پر اپنے بوسوں کی بچھاڑ کرنے کے بعد ریحان خان نے تھوڑا اوپر ہوتے عور کو سیدھا کیا اور جھٹکے سے شرٹ کے سارے بٹن کھولتے اس کی حرکت میں آتے ہاتھوں کو پھرتی سے ایک ہاتھ سے بیڈ کے ساتھ پن کرتا اس کی شرٹ سے نظر آتی دھڑکنوں پر شدت سے جھکا تھا۔ ریحان خان نے عور کی طرف دیکھا، سرخ چہرے کے ساتھ سسکیاں لرز رہی تھی، آنکھیں شدت سے میچ رکھی تھی۔ عور آہیں بھرتی اپنے ہونٹ کاٹ رہی تھی، گہری سانسوں کی وجہ سے اوپر نیچے ہوتے باہر ریحان خان کو مزید مدہوش کر رہے تھے۔ ریحان خان زبان سے اس کے ہونٹوں کو اپنے لب سے گیلا کر رہا تھا۔ عور نے شدت جذبات میں آتے اس کے ہونٹ پر بری طرح کاٹا تھا۔ ریحان خان نے مسرور انداز میں اپنی وائلڈ کیٹ کو دیکھا جو آنکھیں بند کیے اپنا سر ادھر ادھر پٹک رہی تھی۔ ریحان خان نے جواباً اس کی گردن پر جا بجا سک کرتے اپنے دانت گاڑتے اس کی گردن کو داغدار کیا تھا۔ عور شرم سے تندور بنی جل رہی تھی۔ اس نے زبان کی نوک عور کی تھوڑی سی دھڑکنوں کے درمیان ٹریس کرتے ہاتھوں سے اس کی دھڑکنیں مسلتے اسے مزید تڑپایا تھا۔ ریحان خان عور کے ہاتھ چھوڑتے ساری رکاوٹوں کو دور کرنے لگا تھا۔ عور کی شرٹ ریحان خان کے ٹراؤزر کے ساتھ زمین پر پڑی سلامیں دے رہی تھی۔ ریحان خان نے عور کی طرف دیکھا تھا جو ڈری سہمی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اجازت ہے جانم؟ ریحان خان اسے ریلیکس کرنے کی غرض سے اس کے چہرے پر اپنے بوسوں کی بچھاڑ کرتا، اس کے کان کی لوک کو اپنے لبوں سے چومتا، مدھم آواز میں سرگوشی کرتا اسے اجازت مانگ رہا تھا۔ عور خوف سے آنکھیں میچتے سر اس بات میں لا گئی۔ ریحان خان نے دلکشی سے مسکراتے ٹانگیں کمر پر لاک کی تھی۔ عور کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ اس نے سہم کر ریحان خان کے سینے پر ہاتھ رکھا تھا۔ اسے سہمی نظروں سے اپنی طرف دیکھتا پا کر ریحان خان دلکشی سے مسکراتا، اس کے چہرے پر جا بجا لب رکھتا خود کو اس کے ساتھ مسکا رہا تھا۔ عور کی اٹینشن اپنے بوسوں کی طرف کرتے ہوئے ایک ہی جھٹکے میں اس میں غوطہ زن ہوا تھا۔ عور کی دل خراش چیخ کمرے کی در و دیوار ہلا گئی تھی۔ ریحان خان کے پورے جسم میں سکون کی لہر دوڑی تھی۔ ریحان خان نے اس کے لبوں کو چومتا، آنکھوں سے بہتے آنسو پیتا اسے کمفرٹ کرنے لگا جو درد کی ماری شدت سے روتی اپنا سر پٹکتے ریحان خان کے سینے پر مکے مار رہی تھی۔ میری نازک جانم، تم نے ہی برداشت کرنا ہے اپنے خان کو، مجھے محسوس کرو، بدن ڈھیلا چھوڑو، کچھ نہیں ہوگا۔ ریحان خان چل ہوتے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے سرگوشی کرتے بولا تھا۔ عور نے شدت سے اس کی گردن پر ناخن مارے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ اس میں سرایت کرنے لگا تو عور بھی اس کی بات پر عمل کرنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد عور کے رونے میں کمی اور سسکنے میں اضافہ ہوا اور وہ ریحان خان کی کمر پر اپنے نازک بازو باندھتے اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا گئی تھی۔ اس کو اپنی گردن میں چہرہ چھپاتے دیکھ ریحان خان نے اپنی شدتوں میں اضافہ کیا تھا۔ وہ شدت سے اس کی دھڑکنوں پر جھکا اپنی شدتوں میں خطرناک حد تک اضافہ کر گیا تھا۔ عور کی ہلکی ہلکی چیخیں کمرے میں گونجتی ریحان خان کو مزید بے رحم بنا رہی تھی۔ اپنا سکون پانے کے بعد ریحان خان نرمی سے اس کے لب چومتا، اسی حالت میں عور کو اپنے اوپر لٹاتے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے اس کے درد سے تڑپتے جسم کو اپنے ہاتھوں کی گرمائی سے سہلانے لگا۔